ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مہتاب جس کی یہ لاسٹ اور 6 ایپیسوڈ ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ ناول تھرو آؤٹ بہت پسند آیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر اچھا رسپانس نہیں دیا، جو کہ بہت غلط بات ہے، لیکن خیر ان کی اپنی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا، اور خیر میں تو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ پڑھنے جا رہی ہوں، اور یقیناً آپ لوگ بھی بے چین ہوں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ سننے کے لیے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ مبارک ہو۔ رات کے سناٹے میں ہوا کے دوش پہ اس کی بھاری آواز زرناب کی سماعتوں سے ٹکرائی، تو مارے ضبط کے وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ رات کے تیسرے پہر سیف کی غیر متوقع کال زرناب کے اندر حشر برپا کر گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو کال اٹینڈ کرنے سے روک نہ سکی تھی، اور اب فون کان سے لگائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ دوسری طرف بھی شاید الفاظ درکار نہ تھے، بس اس کے سانس کا زیرو بم ہی کافی تھا۔ کیوں جاگ رہی ہیں اب تک؟ سیف نے دھیرے سے سوال کیا۔ زرناب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ مت روئیے، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، وہ دل گرفتہ سا بولا۔ تو زرناب ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ اس شدت سے بکھر کر روئی کہ سیف کا چہرہ مارے ضبط کے لہو رنگ ہو گیا۔ مجھے آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، خود سے کہتے ہوئے اس نے ملال سے سر ہلایا، تو زرناب نے تڑپ کے ان لمحوں کو تھاما۔ مجھے معاف کر دے مصطفیٰ، میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، مگر پھر بھی ہر بار آپ کے دکھ کا باعث بن جاتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو سیف کا دل درد سے بھر گیا۔ آپ کے یہ آنسو میری تکلیف کے احساس سے بہہ رہے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پلیز مصطفیٰ، مجھے یوں نہ آزمائیے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اس کی سسکتی ہوئی التجا سیف کے لبوں پہ خود اذیتی بھری مسکراہٹ بکھیر گئی۔ چلا جاؤں گا، آپ کو رخصت کروا دوں، پھر چلا جاؤں گا۔ مصطفیٰ، وہ جیسے کراہ اٹھی تھی۔ آپ کی شادی پہ سیکیورٹی کا انتظام میری ذمہ داری ہے، میں اس سے پہلے کہیں نہیں جا سکتا، وہ دھیرے سے بولا۔ تو زرناب کی سانس رک گئی۔ اتنا کڑا امتحان، یا میرے مولا! لبوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ آنکھیں میچے بے طرح رو دی تھی۔ زرناب کی خاموشی سیف کو بے چین کر گئی۔ اس نے اسے پکارنے کے لیے لب واہ کیے، لیکن پھر تھک کر کال کاٹ دی۔ وہ اسے کہتا بھی تو کیا، کہنے کو اب بھلا رہ ہی کیا گیا تھا۔ آنے والے دن پر لگا کر اڑے تھے۔ زرناب کی عدم دلچسپی پہ مجبوراً صدف اور بی بی نور بانو کو شفق کے پاس اسلام آباد جانا پڑا تھا، جہاں ان تینوں نے مل کر ساری تیاری مکمل کی تھی۔ زرناب کا اس دن کے بعد سے سیف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کس حال میں تھا، خود کو کیسے سنبھالے ہوئے تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ ادھر ہاشم دوستوں کے مشورے پر نور بلا سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ واقع گاؤں میں جہانگیر کے ایک خاص بندے کے پاس چل گیا تھا۔ اس کے گاؤں سے یوں اچانک غائب ہونے پہ بڑی حویلی والے بری طرح پریشان ہوں گے، تو وہ کیا ٹھانے ہوا تھا کیا نہیں، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، معصومہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسروں کی زندگی میں بہنچال اٹھائے رکھنے والی کو جب خدا نے اپنے غم میں مبتلا کیا تھا، تو وہ اپنی ساری مکاری اور داؤ پیش بھول گئی تھی۔ ہاشم کے نور بلا سے جانے کی اطلاع بختیار اور صبور شاہ کے لیے خس کم جہاں پاک والی بات ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں اب مکمل اطمینان سے شادی کے کاموں کو دیکھ رہے تھے۔ ساتھ میں ان کا رابطہ لاہور میں موجود جمیل کے بھائی سے بھی تھا، جسے فی الحال اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل پائی تھی۔ بی بی جی، یہ رسم کا تھال دیکھ لیں، ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ فضلہ بڑے سے منقشی تھال کو سجائے شفق کے پاس آئی، جو حال سے بے حال ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے ذرا کہ ذرا رک کر ایک نظر تھال پہ ڈالی۔ فضلہ، یہ تھال، مٹھائی اور لڑکیوں کی مہندی والی تھالیاں ابھی کے ابھی گاڑی میں رکھوا دو، ایسا نہ ہو ہم بھول جائیں۔ وہ اسے ہدایت دیتی چائے کی ٹرے اٹھائے تیزی سے شاہ بی بی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں خاندان کی ساری بزرگ خواتین محفل جمائے بیٹھی تھی۔ آج ان سب نے زہیب کی مہندی لے کر اسلام آباد جانا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے وہ لوگ آ کر زرناب کی رسم کر گئے تھے۔ جب سے گھر میں شادی کے فنکشن شروع ہوئے تھے، ہر طرف رونق ہی رونق اتر آئی تھی۔ زرناب کا ننیال، بی بی ہورا کا مہکا، سب نے بھرپور شرکت کی تھی۔ بڑی حویلی والے بھی مارے باندھے ہی صحیح، لیکن شریک ہونے پر مجبور تھے۔ البتہ خاندان کے کچھ گھر ایسے بھی تھے جنہوں نے اس شادی میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کی اس تنگ نظری کے باوجود سفید حویلی کی رونق عروج پر تھی، جسے دیکھ دیکھ کر بی بی نرجس اور معصومہ
کرتے نہ تھکتی تھی۔ ہر طرف جناب کے دولہا اور اس کی پڑھی لکھی اور مہذب سسرال کا چرچا تھا۔ ان کے گھر سے آئی اس کی ایک ایک چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسے میں بھلا حسد کے ماروں کے لیے ان خوشیوں کو برداشت کرنا کہاں آسان تھا۔ معصومہ جلی بھنی سی زیادہ تر اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی، جس کی ان میں سے کسی کو مطلق پرواہ نہ تھی۔ اس وقت بھی خوشگوار سی یہ ہلچل اپنے عروج پر تھی۔ نور ولا سے اسلام آباد چونکہ 2 گھنٹے کی مسافت پہ تھا، اس لیے مردوں نے خواتین کو 5 بجے کی حد دے رکھی تھی، جس کے باعث ہر کوئی بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ مہندی کی ان کے خالصتاً زنانہ تقریب سمجھی جاتی تھی، اس لیے خاندان کی عورتوں کے ساتھ صرف وہی مرد جا رہے تھے جنہوں نے گاڑیاں ڈرائیو کرنی تھی، اور ان میں صبور شاہ اور سلمان بھی شامل تھے۔ باقی شاہ بی بی اور بختیار شاہ زرناب کے پاس گھر میں تھے۔ اللہ اللہ کر کے ٹھیک 5:15 بجے یہ سب حویلی سے روانہ ہوئے تو پیچھے یوں خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر سارے محل کو سلا دیا ہو۔ توبہ، ان لڑکیوں کو نکالنا بھی کسی محاذ سے کم نہیں۔ شاہ بی بی ہنستی ہوئی زرناب کے کمرے میں داخل ہوئی، جو اس کی کزنز کی تیاری کے باعث میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا، مگر اس کی نفاست پسندی بھی جیسے کہیں جا سوئی تھی۔ وہ کسی مومی مجسمے کی طرح پیلے سوٹ میں ملبوس بکھرے ہوئے بیڈ پہ پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ پھوپھی کو آتا دیکھ کر وہ ایک گہری سانس لیتی سیدھی ہوئی تھی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں میری جان، تم رہنے دو۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی لاڈلی کو دیکھا جو مائیوں کے جوڑے میں اداسی ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی تھی اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ اللہ میری بچی کو سدا شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دکھائے۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کو چھوا تو زرناب کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ دھیرے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھاجی کہاں ہے؟ مردان خانے میں ہے، ساتھ والے گاؤں سے چودھری حامد آیا بیٹھا ہے۔ تم اگر کچن میں جا رہی ہو تو دیکھ لینا کہ اس رضیہ نے اندر چائے پانی بھجوایا ہے یا نہیں، میں تب تک ذرا وضو کر لوں۔ وہ اپنا دوپٹہ اتارتے ہوئے بولی تو زرناب اسپات میں سر ہلاتی نیچے چلی آئی۔ فضا میں مغرب کی اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی پھیلتی سرمئی چادر سورج کی آخری کرنوں کو خود میں سمیٹ رہی تھی۔ ایسے میں دبے قدموں سے آگے بڑھتے شخص نے چوکس نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا تھا۔ حویلی کے تقریباً سبھی ملازمین اس وقت اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھے۔ وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھا تھا اور حویلی کے عقبی باغ میں چلا آیا تھا۔ اسے اسی پھیلتے ہوئے اندھیرے کا انتظار تھا جس کی اوٹ بہت کچھ چھپا لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ باغ میں پہنچ کر اس نے انتہائی سرے پر موجود دروازے کی کنڈی کھول دی تھی۔ یہ دروازہ کبھی کبھار ملازمین حویلی سے باہر جانے کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے۔ کنڈی کھول کر اس نے موبائل پر کسی کو مس کال دی تھی اور تیز قدموں سے وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ اس کا رخ اپنے حویلی کے گودام کی طرف تھا، جو رہائشی عمارت کے پچھلی جانب موجود صحن میں ایک طرف کو بنا ہوا تھا۔ گھر کا یہ حصہ زیادہ تر خالی ہی رہتا تھا، یہاں صرف ضرورت کے وقت ہی آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ اس شخص نے ایک بار پھر چونکنے انداز میں اطراف کا جائزہ لیا تھا اور جیب میں رکھی چابی سے گودام کے دروازے پہ جھولتا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے پھرتی سے جیب سے ٹارچ نکال کر ایک طرف کو چھپایا گیا مٹی کے تیل کا کین نکالا تھا۔ یہ کین اس نے ایک رات پہلے خود ہی یہاں بوریاں کے پیچھے رکھا تھا۔ سرد سے ڈھکن کھول کر اس نے تیل ارد گرد کی چیزوں پہ گرانا شروع کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا اور پھر اس نے دروازے کے دوسری جانب سے ہی ایک جلتی ہوئی تیلی اندر کی طرف اچھال دی۔ بھگ کی زوردار آواز کے ساتھ نارنجی شعلہ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے اس لپکتے ہوئے شعلے کو دیکھا تھا اور پڑھ کر بھاگتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آگ لگ گئی، گودام وچ آگ لگ گئی۔ بشیر کی چیخوں نے حویلی کی پرسکون فضا میں دہشت کی دراڑیں ڈال دی تھی۔ جو جہاں تھا وہاں سے نکل کر پچھلے صحن کی طرف بھاگا تھا۔ مٹی کے تیل سے بھڑکائی گئی آگ لمحوں میں گودام کی چھت سے باتیں کرنے لگی تھی۔ آنن فانن پورے گاؤں میں گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ چیخ پکار اس قدر زیادہ تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جس کے انتظار میں عقبی باغ میں درختوں کے پیچھے چھپے بیٹھے 2 نقاب پوش وجود تیزی سے حرکت میں آئے تھے۔ ہاتھوں میں پسٹل پکڑے انہوں نے بھاگتے قدموں سے باغ عبور کیا تھا اور پچھلے برآمدے سے دروازہ کھول کر رہائشی عمارت میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کا ارادہ سیدھا اوپر زرناب کے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن جو ہی وہ راہداری عبور کر کے ہال میں پہنچے تھے ان کی نظر وہاں پریشان حال کھڑی زرناب اور شاہ بی بی کی پشت سے ٹکرائی تھی۔
ایک دوسرے کو اشارہ کرتے وہ دبے قدموں آگے بڑھے تھے جب اچانک زینب کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے پلٹی تھی اور اپنے سامنے سیاہ کپڑوں میں دو نقاب پوش آدمیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئی تھی۔ اس کے الگ سے بلند ہونے والی چیخ کا گلا ایک ہی جست میں گھونٹ دیا گیا تھا جبکہ دوسرے نے ہاتھ میں پکڑی پسٹل شاہ بی بی کے سر پہ ماری تھی۔ وہ لہرا کر زمین پہ گری تھی۔ اسی اثنا میں پھرتی سے کلوروفارم سے بھیگا رومال زینب کی ناک پہ رکھ دیا گیا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپی تھی اور اگلے چند ہی سیکنڈ میں حملہ آور کے بازو میں جھول گئی تھی۔ آنے والے نشانوں پہ دھری سیاہ شال میں اس کا نازک وجود لپیٹ کر اپنے کندھے پر ڈالا تھا اور سرد سے اسے اپنے ساتھی کے ساتھ اسی راستے سے ہوتا عقبی باغ کے دروازے سے حویلی کے پار نکل گیا تھا۔ تھانے سے نکلتی سیف علی جنگ کی گاڑی کا رخ اس کے گھر کی طرف تھا۔ وہ چپ چاپ سا ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ آج کل اس کے اندر برپا حشر کا عالم ناقابل بیان تھا۔ اس کی حالت اس قیدی کی سی تھی جو اپنی موت کو لحظہ بلحظہ اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بے بسی نے اسے اسی دور میں لاپٹخا تھا جب وہ وجود پر صبور شاہ اور روح پر معصومہ شاہ کے دیے زخم سجائے نور والا سے نکلا تھا۔ اسے تب کے مصطفیٰ اور آج کے سیف میں کوئی فرق محسوس نہ ہو رہا تھا۔ وہ تب بھی لاچار تھا، وہ آج بھی بے بس تھا۔ درمیان کے ماہ و سال، محنت، ریاضت، نام، مقام، ہر چیز جیسے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی اور وہ ایک بار پھر اسی جگہ پہ آ کھڑا ہوا تھا جہاں سے چلا تھا، تھکا ماندہ اور خالی۔ سر جی، وہ حویلی کی طرف سے دھواں سا کیسا اٹھ رہا ہے؟ ڈرائیور کی پریشان آواز پہ اس نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بڑی سڑک پر موجود تھے اور وہاں سے دور حویلی کی جلتی روشنیوں میں انہیں سیاہ دھوئیں کے بادل اوپر کو اٹھتے صاف نظر آ رہے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی تھی۔ آگ، حویلی میں شاید آگ لگ گئی ہے، گاڑی اس طرف لو فوراً۔ اس کی ہدایت پہ رفاقت نے تیزی سے موڑ کاٹا تھا۔ سیف کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ان کی گاڑی بہت تیزی سے گاؤں کی طرف جاتی سڑک پر بھاگ رہی تھی جب اچانک سامنے سے ایک اور گاڑی آندھی طوفان بنی ان کے پاس سے گزری تھی۔ سیف نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تھا، وہ ہاشم شاہ کی سفید صف تھی۔ رخ موڑتے ہوئے اس نے اپنی پریشان نگاہیں ایک بار پھر سامنے کی طرف مرکوز کر دی تھی۔ ملازمین کی چیخو پکار پہ ہر طرف سے لوگ مدد کو دوڑے تھے۔ سیف کی گاڑی جس وقت حویلی کے باہر رکی تھی تب تک وہاں اچھا خاصا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ اپنے خدشے کو سچ ہوتا دیکھ کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ وہ وحشت زدہ سا باہر نکل کر سب کو دھکیلتا اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کا رخ برآمدے میں موجود داخلی دروازے کی طرف تھا۔ وہ کون تھا، کس حیثیت سے اندر جا رہا تھا، اسے سب بھول گیا تھا۔ یاد رہا تھا تو صرف اتنا کہ اسے زینب شاہ کو دیکھنا تھا، زندہ اور صحیح سلامت۔ لیکن اندر داخل ہونے پہ ایک اور آسان خطا کر دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ شاہ بی بی زمین پر گری ہوئی تھی اور ملازمہ انہیں پکارتے ہوئے ان کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ وہ بھی شاید اندر ابھی آئی تھی۔ صاحب جی، بی بی بے ہوش ہو گئے نے۔ سیف اسے ہٹاتا تیزی سے ان کے قریب جھکا تھا۔ پانی لاؤ، اس کی ہدایت پہ وہ بھاگ کر پانی لے آئی تھی۔ زینب بی بی کہاں ہیں؟ پانی لیتے ہوئے اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں جی، میں تو انہیں یہیں بی بی کے ساتھ چھوڑ کر گئی تھی۔ جاؤ فوراً جا کے سارے کمرے دیکھو۔ اس کے حکم پہ ملازمہ اندر کو بھاگی تھی۔ سیف نے شاہ بی بی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، ان کے لبوں سے بے اختیار ایک کرہا نکل آئی۔ آہ، میرا سر۔ ان کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ سیف نے گھبرا کر ان کا سر ٹٹولا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے ہاتھ پر نمی سے محسوس ہوئی تھی۔ اپنی انگلیوں پر خون لگا دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس نے تیر کی سی تیزی سے شاہ بی بی کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور ایک طرف پڑے تخت پر لٹا دیا تھا۔ تبھی رضیہ پھولی سان سمیت اندر داخل ہوئی تھی۔ صاحب جی، زینب بی بی کدھرے بھی نہیں نے۔ کیا؟ سیف کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ میں باہر دیکھتا ہوں۔ وہ سرعت سے دروازے کی طرف لپکا تھا مگر رضیہ کے پکار نے اس کے اٹھتے قدم ساکت کر دیے تھے۔ صاحب جی، میں بیبیوں کو یہاں ہال میں چھوڑ کے گئی تھی۔ سیف کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹا تھا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پچھلے صحن میں بختیار شاہ کو ڈھونڈتا وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اندر شاہ بی بی زخمی پڑی تھی اور زینب سرے سے غائب تھی۔ اس کی چھٹی حس جس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی وہ اتنی سنگین اور جان لیوا تھی کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ خدا کر کے اسے بختیار شاہ نظر آئے تو وہ انہیں ساتھ لیے اندر چلایا جہاں زخمی پڑی شاہ بی بی کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور جب گھبرائی کھڑی رضیہ نے انہیں زینب کی غیر موجودگی کا بتایا تھا تو وہ تو جیسے ڈھہ ہی گئے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ رحم مولا۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ سیف تیزی سے ان کے قریب آیا تھا۔ کیا نہیں ہو سکتا شاہ صاحب؟ وہ ہاشم وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں، میں نے ہاشم کی گاڑی کو جاتے۔ اور سیف کی زبان کو یخلق بریک لگ گئی تھی۔ آنے واحد میں وہ معاملے کی تہہ تک جا پہنچا تھا۔ اس کا چہرہ انگارے کی طرح دہک اٹھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا تھا اور بھاگتے ہوئے حویلی کی دہلیز عبور کر گیا تھا۔
زرناب کی بوجھل آنکھیں بامشکل تمام کھل پائی تھی۔ پانی اس کے خشک لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر اونچا کرتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا گیا تھا۔ وہ چند گھونٹ پی کر ہی نڈھال ہو گئی تھی، اپنا سر تکیے پہ ڈالتے ہوئے۔ اس کی خالی نظریں در و دیوار سے ہوتی چھت پہ لگی لائٹ پہ آ ٹھہری تھی۔ وہاں اسے اپنے ہاتھ پہ کسی کی نرم گرفت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تھا، جہاں کرسی پہ آگے کو جھکا بیٹھا شخص بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ زرناب الجھ سی گئی تھی۔ ذہن پر زور دیتے اس نے مقابل کو پہچاننے کی کوشش کی تھی، اور تب ہی نگاہوں کے سامنے ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ گزرے منظر اپنی تمام تر دہشت کے ساتھ تازہ ہوئے تھے، اور اس کی بے تاثر آنکھوں میں پہچان کے رنگ بڑی تیزی سے پھیلا گئے تھے۔ ہاشم نے گہری نظروں سے ان رنگوں کو دیکھا تھا اور خباثت سے مسکرا دیا تھا۔ کیسی ہو جانے من؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اس کے نازک ہاتھ کو لبوں سے لگا لیا تو زرناب کو جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ کھینچا اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تو تم؟ ہاں میں۔ کہو کیسی لگی یہ ملاقات؟ اس کی جانب جھکا تو زرناب سہم کر بیڈ کی پشت سے جا لگی تھی۔ اس کے چہرے کا خوف ہاشم کو محظوظ کر گیا۔ تو دور ہٹو ہاشم، خود پہ پڑی چادر سینے سے لگائے وہ لرزتے وجود لہجے میں بولی تو ہاشم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کتنی اچھی لگتی ہو تم، یوں ڈری سہمی مجھ سے خوف کھاتی؟ اس نے اچانک ہاتھ بڑھا کر زرناب کے بالوں کو چھوا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکتی بیڈ کی دوسری طرف سے اتر کر دور بھاگ گئی۔ ہاشم کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کب تک بھاگو گی زرناب شاہ؟ ان باہوں کے سوا اب تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی۔ کہا تھا نا میں نے کہ اگر تمہیں اٹھا کر بھی اپنے قدموں میں گرانا پڑا تو گراؤں گا۔ اس پہ نگاہیں گاڑے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو زرناب کی آنکھوں میں آنسو در آئے۔ تم اپنی ہوس میں اتنا گر جاؤ گے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہوس کہا؟ تم تو میرا حق ہو۔ میں نے کہا تھا تم صرف ہاشم شاہ کی ہو، صرف ہاشم شاہ کی۔ اس کی طرف دیکھتا وہ زور سے بولا تو زرناب کے چہرے پہ نفرت پھیل گئی۔ میں نہ کبھی تمہاری تھی، نہ ہوں اور نہ کبھی بنوں گی۔ تم حقدار نہیں، لوٹیرے ہو، غاصب ہو، کمینے ہو۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ ہاشم کی آنکھوں میں سختی چھا گئی۔ میں اگر چاہوں تو ایک منٹ میں تمہارے اس دام کے ٹکڑے اڑا سکتا ہوں، مگر میں تمہارا اور تمہارے سگوں کا غرور تل تل کر کے بکھیروں گا۔ میں تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کے ہاشم شاہ سے نفرت کرنے کی ایسی سزا دوں گا زرناب کہ تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گی۔ تم ہر اس لمحے کو رو گی جب تم نے مجھے دھتکارا تھا۔ اس کے لہجے میں درندوں کی سی گھراہٹ تھی۔ زرناب زہر خون سا مسکرائی۔ رحم کی بھیک تو تم میرے رب سے مانگو گے ہاشم شاہ، مگر وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں اپنی ذات کو ختم کر دوں گی مگر تمہاری تسکین کا باعث کبھی نہیں بنوں گی، کبھی نہیں۔ وہ زور سے چیخی۔ ہاشم سرد موہری سے مسکرایا۔ چلو کھلی اجازت دی، جو جی چاہے کر لو، لیکن اگر تم ناکام رہی زرناب شاہ تو پھر صرف جشن ہوگا، میری جیت کا جشن۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پڑھ کر باہر نکل گیا تو زرناب جو اتنی دیر سے خود کو سنبھالے کھڑی تھی بھربھری ریت کی طرح زمین پہ بکھر گئی۔ وحشت سے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ کمرے میں سوائے قالین، پلنگ اور ایک کرسی کے کچھ نہ تھا۔ سیدھی سپاٹ دیواریں، ہر کھڑکی ہر روزن سے بے نیاز تھی۔ وہ کہاں تھی، کب سے تھی، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ بدبختی اپنی سیاہی لیے ایک بار پھر اس کی زندگی کو تاریک کرنے آ پہنچی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ خانہ خوشی کیسے خانہ غم میں تبدیل ہوتا ہے، یہ کوئی سفید حویلی والوں سے پوچھتا جن کے آنگن میں چند گھنٹوں کے اندر خوشیوں کی جگہ ماتم نے لے لی تھی۔ حویلی میں آگ کی خبر کس نے مہندی کے فنکشن میں پہنچی تھی بختیار شاہ نہیں جانتے تھے، مگر جب سب گھر والے بھاگم بھاگ واپس پہنچے تھے تو ساتھ میں زویب اور اس کی فیملی کو دیکھ کر بختیار شاہ کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ باہر لگی آگ تو کسی نہ کسی طرح بجھا لی گئی تھی، مگر جو آگ دامن سے آ لپٹی تھی اس کے بلند ہوتے شعلوں سے وہ اپنی خاک ہوتی عزت کو کسی طور نہیں بچا پائے تھے۔ بات واضح ہوئی تھی تو ہر طرف کہرام مچ گیا تھا۔ صبور ہاشم کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ سب نے مل کر اسے بامشکل تمام قابو کیا تھا۔ ایاز اور حاذق پورے خاندان کے سامنے مجرم بنے بیٹھے تھے، جبکہ معصومہ اور بی بی نرجس کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت تھی۔ ان کا لاڈلا ان کے سر پہ بدنامی کا یہ پہاڑ توڑے گا، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زہیب اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ ساری صورتحال ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ اتنے نامی گرامی خاندان کے اندر یہ کھچڑی پک رہی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب ساکت بیٹھے ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے۔
کیا کریں کیا نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سیف کے فوری ایکشن پہ پورے ضلع کی فورس حرکت میں آ گئی تھی۔ ہاشم کی گاڑی کا نمبر اور دیگر تفصیلات ہر ناکے پر پہنچا دی گئی تھی۔ خود اس نے نور ولا میں موجود ہاشم کے سارے دوستوں کے گھر فی الفور چھاپے مارے تھے اور یہیں سے انہیں جہانگیر اور ان کے تیسرے دوست ندیم کے غائب ہونے کا بھی پتہ چلا تھا۔ ہاشم کی طرح ان دونوں کے موبائل نمبر بھی بن جا رہے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ہاشم نے ان دونوں کے ساتھ مل کر زرناب کو اغوا کیا تھا۔ سیف نے ان دونوں گھروں کے مردوں کو گرفتار کر لیا تھا اور ان کے موبائل نمبر ٹریس پہ لگوا دیے تھے۔ بات کو میڈیا سے مخفی رکھنے کے لیے سیف کے ساتھ ساتھ بختیار شاہ نے بھی اپنا سارا اثر و رسوخ لڑا دیا تھا۔ اس کی یہ بھاگ دوڑ پوری شاہ فیملی کو اس کا شکر گزار بنا گئی تھی۔ بختیار اور شبور شاہ عجیب سے ندامت محسوس کر رہے تھے، مگر کہنے سے قاصر تھے۔ حالات کی کلئی کھلنے کے بعد سیف اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ گودام کی آگ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، جو یا تو انہوں نے حویلی میں گھس کر خود لگائی تھی یا پھر اس کام میں کسی چوتھے بندے نے ان کی مدد کی تھی۔ اس صورتحال نے بشیر کے طوطے اڑا دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیف علی جنگ اتنی جلدی اصل مجرموں تک پہنچ جائے گا۔ بشیر کو یقین تھا کہ ہاشم اور اس کے دوست کسی صورت لاہور نہیں پہنچ سکے ہوں گے، کیونکہ ان کے یہاں سے نکلتے ہی تقریباً گھنٹے کے اندر سیف نے تھانے پہنچ کر ضروری کارروائی شروع کر دی تھی۔ ایسے حالات میں وہ کہاں تھے کہاں نہیں اسے کچھ علم نہ تھا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اگر وہ تینوں پکڑے جاتے تو اس کی شناخت بھی لازمی تھی، جس کے بعد اسے تو بختیار شاہ کی گولیوں نے تھانے کی شکل بھی نہیں دیکھنے دینی تھی۔ ہاشم کمرہ بند کر کے تیز قدموں سے چلتا ہوا دوسری طرف آیا تھا، جہاں جہانگیر اور ندیم کے علاوہ جہانگیر کا خاص آدمی عرفان بھی بیٹھا تھا۔ 3 کمروں، صحن، باتھ روم اور ایک چھوٹے سے کچن پہ مشتمل یہ اڈا عرفان کا ہی تھا، جو اس نے اپنے یار دوستوں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ہاشم اتنے دنوں سے یہاں پر ہی رہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جہانگیر بے اختیار سیدھا ہوا تھا۔ ہوش آیا؟ ہاں۔ ہاشم بیزار سا صوفے پر گر سا گیا۔ زرناب کے سامنے وہ خود کو جتنا پرسکون ظاہر کر کے آیا تھا اتنا وہ تھا نہیں، اور اس کا سہرا سیف علی جنگ کو جاتا تھا، جس نے عین وقت پہ پہنچ کے ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا تھا، وگرنہ وہ تو حویلی سے لڑکی لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کے بعد سفید حویلی والے چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ جب تک سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آتا وہ اپنی منزل یعنی لاہور پہنچ بھی چکے ہوتے۔ یہاں زرناب سے نکاح کے بعد ہاشم نے اسے لے کر کراچی فلائی کر جانا تھا، مگر بھلا ہو اس ASP کا، جس نے اپنا تمام تر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کے لاہور تک پہنچنے کی راہ مسدود کر دی تھی۔ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ دور سے ہی پولیس کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، جسے روک کر چیکنگ کی جا رہی تھی۔ تبھی جہانگیر کو عرفان کی کال آئی تھی۔ اس نے فوراً سے پیشتر انہیں اپنے اڈے پر پہنچنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق یہ ناکہ بندی سیف علی جنگ نے انہی کی گرفتاری کے لیے کروا رکھی تھی۔ عرفان کی بات سن کر ان سب کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر گاڑی موڑی تھی اور اسے طوفانی انداز میں بھگاتے عرفان کے اڈے پر پناہ لی تھی۔ ہاشم کا غصہ اور جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سیف علی جنگ کو جان سے مار دیتا، جس نے اس کی کامیابی کو مشکل بنا دیا تھا۔ اس کتے کی گاڑی دیکھ کر ہی میری چھٹی اس نے خطرے کا احساس دلا دیا تھا۔ کاش کہ ہم اسے راستے میں ہی ٹھوک دیتے تو جان چھوٹ جاتی ہماری۔ ہاشم بالوں میں انگلیاں پھنسائے غصے سے بولا تو جہانگیر کے لبوں پہ استضاعیہ مسکراہٹ در آئی۔ ہاں، ASP کو ٹھوک دیتے تاکہ باقی کی ساری زندگی جیل میں سڑتے ہوئے گزرتی ہماری، نہ تو اب بڑے محفوظ ہیں ہم۔ ہاشم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ فقط 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، اس سے وہ کسی بھی وقت ہمارے سر پہ عذاب بن کے نازل ہو سکتا ہے۔ کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ ہم نے کوئی سراغ چھوڑا ہے اپنے ٹھکانے کا؟ جہانگیر نے خفگی سے سوال کیا تو ہاشم خاموش ہو گیا۔ تو خواہ پریشان ہو رہا ہے؟ بس 1-2 دن کی بات ہے، جیسے ہی خطرہ ٹلتا ہے ہم سب سے پہلے تم دونوں کو یہاں سے نکالنے کی کرتے ہیں۔ تب تک اگر تو ہو چاہتا ہے تو اس نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خباثت سے آنکھ دبائی تو ہاشم سرد مہری سے مسکرا دیا۔ نہیں، اسے تو میں نکاح کی مار ماروں گا۔ آج کی یہ ڈھلتی رات سفید حویلی والوں اور ان کی لاڈلی کے منہ پر ایسی کالک ملے گی کہ اب اسے ہاشم شاہ کے علاوہ اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ وہ بے رحمی سے بولا تو جہانگیر صفاقی سے ہنس دیا۔ جو رات بھیگ رہی تھی، تو گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ مردان خانے میں بیٹھے مردوں کے لیے اپنی غیرت کے جنازے پہ یوں ہاتھ باندھے بیٹھے رہنا ناقابل برداشت ہوا جا رہا تھا۔ تبھی جب رات کے 3 بجے تک مجرموں کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا تو زہیب کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے سنے بنا اپنی فیملی کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ ان کا یوں چلے جانا سب گھر والوں کے حوصلے بکھیر گیا تھا۔ شفق، صدف، بی بی حورا، سبین، نوشین، کسی کے بھی آنسو نہ تھم رہے تھے۔ بی بی نور بانو پر تو مسلسل غشی کی کیفیت آ رہی تھی، جبکہ شاہ بی بی کو ڈاکٹر پٹی کر کے سکون کا انجیکشن دے گیا تھا۔
मासूमा माँ और भाभीियों के साथ अपने कमरे में मुंह छुपाए बैठी थी। हाशिम की उस गिरी हुई हरकत के बाद उनमें खानदान की किसी औरत का सामना करने की हिम्मत न थी। दोनों माँ बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। मासूमा हाशिम को बद्दुआएं देती न थक रही थी, जबकि उनकी भाभियाँ उन्हें नज़रअंदाज किए गुस्से में भरी बैठी थी। उनके और उनके शौहरों के हिस्से में तो ये बदनामी मुफ्त में आई थी। वो सीख पा ना होती तो और क्या करती। उधर सैफ के लिए गुजरता हुआ हर पल किसी क़यामत से कम ना था। हाशिम का चेहरा, उसकी गंदी आंखें और नशे में लड़खड़ाते कदम जब भी उसके तसव्वुर में आते, उसे यूँ लगता जैसे उसे कोई अंगारों पे घसीट रहा। उसके जरनाब के लिए क्या ख्याल आते सैफ अच्छी तरह जानता था। ऐसे में उस घटिया आदमी के जरनाब के गर्द मौजूदगी का एहसास उसे मारे दे रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हाशिम शाह को पताल से भी जाकर ढूंढ निकालता और उसके नापाक वजूद के इतने टुकड़े करता कि कोई उसकी सूरत न पहचान पाता। उस वक्त भी वो तन्हा अपने ऑफिस में बैठा था, जल रहा था, जब जमील की आवाज़ ने उसकी तनाव भरी सोचों को बिखेर दिया था। सर जी, अभी अभी इत्तला आई है कि किसी नाके से इस नंबर की सफ़ेद सर्फ नहीं गुजरी। उसने ताज़ा तरीन रिपोर्ट उसे दी तो सैफ के अंदर जैसे किसी ने नई रूह फूंक दी। इसका मतलब है कि वो इसी इलाके में है। वो पुरजोश सा उठ खड़ा हुआ। मैं अभी इजाफी नफरी तलब करता हूँ। सूरज निकलते ही हमें नूर वला के इर्द गिर्द का चप्पा चप्पा छानना है। वो लोग हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए जमील, कतई लहजे में कहता वो अपने मोबाइल पे कोई नंबर मिलाने लगा तो जमील उसे सल्यूट करता मस्तदी से बाहर निकल गया। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पे कालीन पे गिरी जनाब पूरी तरह डर कर खड़ी हुई थी। वहशत से दीवार के साथ सिमटते हुए उसने खौफज़दा नज़रों से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा था। वो भूल गई थी कि यह दरवाज़ा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद था। उसी असना में दरवाज़ा दोबारा उसी ज़ोरदार आवाज़ से पीटा गया था और तब जनाब को एहसास हुआ था कि बजाया जाने वाला दरवाज़ा इस कमरे का नहीं बल्कि कोई और था। अगले ही लम्हे उसे बाहर कदमों की धमक सुनाई दी थी। वो भागकर अपने कमरे के दरवाजे के साथ आ लगी थी। दूसरी तरफ छाई खामोशी में कुंडी खुलने की वाज़ेह आवाज़ आई थी। शायद दाखिली दरवाज़ा था जिसे खोला गया था। की गल है, क्यों सवेरे सवेरे स्यापा पाया होया है? किसी की गुस्से से भरी नींद से बोझल आवाज़ जनाब की समातों से टकराई तो उसका दिल धक से रह गया। तो क्या उसे यहाँ कैद हुए सारी रात गुजर गई थी? वहशत से सोचते उसका पूरा वजूद लर्ज उठा था। वो लबों पे हाथ रख के घुट घुट के रो पड़ी थी। उस्ताद, गज़ब हो गया। दूसरी तरफ से एक परेशान और घबराई हुई आवाज़ आई तो जनाब का सिसकता वजूद साकित हो गया। उसने बेचैनी से आंसू पूंछे, की होया? भारी सी ये आवाज़ हाशिम की नहीं थी। ओजी, सारा इलाका पुलिस ने अपने कब्जे च ले लिया है की। और जनाब को अपने मुर्दा वजूद में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ती महसूस हुई थी। इसका मतलब था कि मुस्तफ़ा उसे बचाने को आ गया था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मौला। आंखें नीचे वो बेख्तियार रो पड़ी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर मुस्तफ़ा की मजबूत पनाहों में छुप जाती। होर जी हो, जहांगीर ते नदीम बाउते घर इच राती छापा पाया है। वो तेरी अगले ही लम्हे वो शख्स यकीनन अंदर की जाने भागा था और फिर थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ जैसे भौंचाल आ गया था। 3-4 मर्दों की ऊंची ऊंची आवाज़ें बुलंद हुई थी। जनाब दम साधे दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। मैंने कहा था कि वो हमारे सरों पे पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे हम? हाशिम की गुस्से में डूबी झुंझलाई हुई आवाज़ उसने लम्हे में पहचान ली थी। उन सब पे ये बम यकीनन सोते से उठाकर फाड़ा गया था जब भी उनकी हवास बाख्तगी अरूज पर थी। ओह सब्र कर, पहले मुझे घर तो फ़ोन कर लेने दे। जहांगीर ने बौखलाहट में अपने नए नंबर से बड़े भाई का नंबर मिलाया था, ये जाने बगैर कि वो कितनी फाश गलती करने वाला था। उसके और नदीम के भाई ना सिर्फ पुलिस की हिरासत में थे बल्कि उनके नंबर भी अंडर ऑब्जर्वेशन थे। अरफान भाई पिस्टल दे। हाशिम की आवाज़ पे जनाब सरतापा लर्ज उठी थी। अपनी तकलीफ़ में वो ये बात तो भूल ही गई थी कि उन लोगों से टाकरे की सूरत में मुस्तफ़ा की जान को किस कदर ख़तरा हो सकता था। या अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा की हिफाजत करना, उसे कुछ ना होने देना मेरे मौला। आंखें मीचे उसने पूरी शिद्दत से अपने रब को पुकारा था, इस हकीकत का एहसास किए बिना कि वो ऊपर वाले से सिर्फ मुस्तफ़ा की नहीं बल्कि अपने मुस्तफ़ा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। जहांगीर की गलती सैफ को उसकी मंजिल का निशान दे गई थी। उसकी कॉल से मतलूबा मोबाइल नंबर के सिग्नल्स को ट्रेस किया गया था और थोड़ी ही देर में उसके पास अपने मुजरमों के ठिकाने की पूरी तफसील आ गई थी। जमील से बेली वला के उस इलाके का हदूद दारबा समझते हुए उसने 2 टीमें तश्कील दी थी। एक वो जो सिविल कपड़ों में मलबूस घर के सामने से हमला करने वाली थी और एक टीम वो जो यूनिफॉर्म में घर के पीछे से अंदर कूदने वाली थी। वो अंदर बैठे अफराद को संभलने का मौका दिए बिना चारों खाने चत कर देना चाहते थे। हाशिम और उसके बंदों का ठिकाना मिल जाने की इत्तला सफ़ेद हवेली के सूखे धानों पे पानी बनकर बरसी थी। बशीर अलबत्ता इस खबर को पाते ही सबकी नज़र बचा के मंजर से गायब हो गया था। घर की सारी ख़वातीन जनाब की सलामती के लिए सरदाय रेज हो गई थी, जबकि मर्द असले से लेस
بیلی ولا کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ آج یا وہ نہیں تھے یا ہاشم شاہ نہیں تھا۔ ایاز اور حاذق بے بسی سے جانے والوں کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ ان کی ماں کلیجہ پیٹتی، دہائیاں دیتی ان کی باہوں میں جھول گئی تھی، اور بہن دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی زاروں قطار روتی رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی بھائی کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکے تھے۔ کھڑکیوں اور دروازوں سے لگی ملازمین کی آنکھیں اس منظر کو تجسس سے تک رہی تھی۔ یہ دن اس دن سے کتنی مشابہت لیے ہوئے تھا جب ایسے ہی ایک روز ملازمین سے بھرے اسی صحن میں پیر سید نذر حسین شاہ کی عزت کو اچھالا گیا تھا، اور وہ غم و یاسیت کی تصویر بنے اس رسوائی کو سمیٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تب اس دن وہ رسوائی شاہ صاحب کے دامن میں زبردستی ڈالی گئی تھی، اور آج یہ رسوائی خود چل کر بڑی حویلی والوں کی دہلیز سے آ لپٹی تھی۔ ذلت کی اس تقسیم میں بڑا فرق تھا، اور شاید اسی فرق کا نام مقافات عمل ہے۔ سیف کے اشارے پہ سول کپڑوں میں ملبوس ڈی ایس پی مظہر چودھری اطمینان سے چلتا ہوا مطلوبہ گلی میں داخل ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد 4 مزید پولیس اہلکار سول کپڑوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اسی گلی میں داخل ہوئے تھے۔ گھر سے چند قدموں کے فاصلے پہ مظہر چودھری نے رک کر گلی کے سرے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے سیف کی پولیس موبائل آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جیب سے فون نکال کر اس پہ مصروف ہونے کا تاثر دیتا ایک طرف کو کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے آتے بندے بھی ایک دکان کے آگے رک گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مظہر کے موبائل پہ سیف کی مس کال آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ گھر کے پیچھے اپنی پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ وہ موبائل جیب میں ڈال کر پسٹل کی موجودگی کو یقینی بناتا گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ اس کی حرکت میں آتے ہی پیچھے موجود 4 اہلکار بھی آگے بڑھے تھے۔ مطلوبہ گیٹ پر پہنچ کر مظہر چودھری نے بڑے نارمل انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن اس کے باوجود اندر بیٹھے افراد چوکس ہو گئے تھے۔ جہانگیر سے یہ جاننے کے بعد کہ اس کے اور ندیم کے گھر والے دونوں خیریت سے تھے، وہ چاروں مطمئن ہو گئے تھے۔ عرفان نے انہیں یہی سمجھایا تھا کہ اگر پولیس نے گاؤں سے باہر کے علاقے کو گھیرے میں لے بھی لیا تھا، تب بھی ان کے ٹھکانے پر پہنچنا پولیس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کی بات سن کر ان سب کو حوصلہ ہوا تھا، اور وہ اٹھ کر ناشتے پانی کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ انہیں پھر سے نارمل انداز میں ہنستا بولتا سن کر زینب بری طرح الجھ گئی تھی۔ آخر اس فون والے بندے کو اس کے گھر والوں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو یہ سب اتنے مطمئن ہو گئے تھے؟ کیا پولیس کے گھیرے کی خبر غلط تھی، یا مصطفیٰ اس کی تلاش میں کہیں اور نکل گیا تھا؟ بے چین سی زینب سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھی۔ تبھی اس کے دروازے پہ کھٹپٹ ہوئی تھی۔ ہاشم کو اندر آتا دیکھ کر وہ نفرت سے رخ موڑ گئی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر اس پہ ڈالنے کے بعد اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کی بجائے اس کے دونوں پٹ کھول دیے تھے۔ زینب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھو زینب شاہ، باہر دیکھو، تمہاری ایک رات ہاشم شاہ کے نام لگ چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ خباثت سے مسکرایا تو زینب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترتے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھایا۔ نہ میری جان، ابھی تو رونے کو ساری عمر پڑی ہے۔ اسے پچکارتا اچانک اس کے چہرے پر جھکا تو زینب اسے دھکا دیتی کھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ ہاشم لڑکھڑا کر سنبھلا اور تیزی سے اس پہ جھپٹا۔ زینب کی کلائی جکڑتے ہوئے اس نے بے رحمی سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح دور جا گری۔ سالی کمینی، تجھے عزت راس نہیں آئی؟ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہاشم شاہ کو دھتکارنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اپنے پیچھے دروازے بند کرتا وہ اس کی طرف لپکا تو زینب کی چیخوں نے کمرے کے در و دیوار ہلا دیے۔ اسی وقت ذہن میں کچھ گرنے اور کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، مگر ہاشم پہ ایسا جنون سوار تھا کہ اسے کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ اس نے چپٹ کر چیخیں مارتی زینب کو اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کی مزاحمت پہ حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تبھی دوسری طرف سے اچانک فائر کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ہاشم یکخلق ساکت ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، کمرے کے دروازے پر زوردار ٹھوکر پڑی تھی۔ ہاشم نے بخلا کر زینب کو دھکیلتے ہوئے جیب سے پستول نکالنی چاہی تھی، تبھی دروازے پہ ایک اور کاری ضرب لگی تھی، جس کے نتیجے میں کنڈی جڑ سے اکھڑ گئی تھی۔ ہاشم بری طرح گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ہینڈز اپ! سیف کی گرجدار پکار پہ ہاشم کا ہاتھ بے اختیار کام گیا تھا۔ روتی ہوئی زینب نے بے یقین نظروں سے سامنے کھڑے مصطفیٰ کی طرف دیکھا تھا، جو ہاتھ میں پسٹل لیے ان کے مقابل کھڑا تھا۔ خبردار خبردار، جو تم آگے بڑھے! ہاشم سرت سے پستول نکالتا اٹھے قدموں پیچھے ہٹا تھا۔ پستول پھینک دو ہاشم، تمہارے تینوں دوست ہماری گرفت میں ہیں۔ سیف اس کے پیچھے کھڑی زینب کو دیکھتے ہوئے سنبھل کر بولا تو ہاشم نے دانت پیسے۔ حرام زادے، میں تجھے اپنی کامیابی اتنی آسانی سے نہیں چھیننے دوں گا، میں جان سے چل جاؤں گا۔ لیکن اس نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ پلٹ کر زینب کو اپنی جانب کھینچا تو اس کی چیخ نکل گئی، لیکن زینب شاہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی حرکت سیف کا چہرہ سرخ کر گئی۔ اس نے خون خوار نظروں سے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیوی پہ سے ہاتھ ہٹاؤ ہاشم۔ کیوں، تیری بیوی لگتی ہے کیا؟ اس نے زہر خند نظروں سے سیف کو دیکھا تو اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نتاؤ سرت سے گن کا رخ بدل کے ہاشم کے دائیں جانب فائر کیا۔ زینب کی چیخ بے اختیار بلند ہوئی تھی۔ ہاشم اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔ وہ خوف زدہ سا اچھل کر پیچھے ہٹا تو
زینب پہ اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ سیف نے موقع کو غنیمت جانا اور زینب کی طرف چھلانگ لگا دی۔ چشمے زدن میں زینب پیچھے کھڑے جمیل کی طرف دھکیل دی گئی۔ زینب کو اپنے شکنجے میں نکلتا دیکھ کر ہاشم پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے رکھ کر ایک گھونسا سیف کے منہ پر مارا تھا۔ جمیل کے ساتھ گھسیٹتی زینب کی چیخ نکل گئی تھی۔ کمرے کی دہلیز پار کرنے سے پہلے اس نے دونوں کو آپس میں بری طرح گتھم گتھا ہوتے دیکھا تھا۔ مصطفیٰ، وہ بے اختیار چلائی تھی، چھوڑو چھوڑو مجھے۔ جمیل سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں وہ دیوانی ہونے لگی تھی، تبھی کمرے کے اندر سے فائر کی آواز آئی تھی اور زینب کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جمیل نے گھبرا کر کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک ایک اور فائر ہوا تھا اور پتھرائی کھڑی زینب کے لیے اس وار کو سہنا ممکن نہ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی اور اگلے ہی لمحے چکرا کر ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ نرم بستر کے زیر اثر کھلی تھی۔ اس کی پلکوں میں جنبش اترتی دیکھ کر حویلی کی پانچوں خواتین بےتابی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زہری، میری بچی! اپنی پیشانی پہ ممتا بھرا لمس محسوس کرتے ہی وہ ماں کا احساس پا گئی تھی۔ اماں جان! خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیرتے اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اماں صدقے، اماں قربان! آنسو بڑی تیزی سے ان کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے۔ بے اختیار جھک کر انہوں نے ایک بار پھر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بچی کو اٹھا کر سینے میں چھپا لے، جہاں ظالم زمانے کی گرد بھی اسے چھو نہ سکے۔ زینب نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ مصطفیٰ کہاں ہے اماں جان؟ کھالی کھالی نظروں سے انہیں تکتی وہ ٹوٹے لہجے میں بولی تو بی بی نور بانو نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کے پاس بیٹھی شاہ بی بی اور بی بی ہورا بھی اس کے منہ سے یہ نام سن کر الجھ گئی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت شفق کی بھی تھی۔ بس ایک صدف تھی جس کے چہرے پہ الجھن کے بجائے گھبراہٹ در آئی تھی۔ اس نے سر پٹا کر بیڈ پہ لیٹی زینب کی جانب دیکھا تھا، جو یقیناً دواؤں کے زیر اثر تھی۔ وہ بے اختیار اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ سری میری جان! اس نے پیار سے اس کا بازو چھوا تو زینب نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مصطفیٰ مر گیا کیا؟ بولو صدف، وہ مر گیا کیا؟ دیوانہ! اور اس کا بازو جھنجھوڑتے وہ وحشت سے چلائی تو صدف بری طرح پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا اسے، وہ ہاسپٹل میں اور بالکل ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ گھبرائی ہوئی بولی تو زینب یوں خاموش ہو گئی جیسے کسی نے جادو کے زور پر اسے چپ کروا دیا ہو۔ سری! زینب! صدف نے گھبرا کر اسے ہلایا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی اور اس طرح زور زور سے روئی کہ ان سب کو بھی اپنے ساتھ سے سکنے پر مجبور کر گئی۔ بی بی نور بانو نے تڑپ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا، جہاں وہ اسے سکتے سے سکتے کسی نڈھال بچے کی طرح سو گئی۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے انہوں نے اس کا سر نرمی سے تکیے پہ ڈال دیا۔ اے ظلم! کھٹ کے تینوں کی ملیا ہاشم، کی ملیا! وہ پھپک کے رو پڑی تھی۔ شاہ بی بی نے بے اختیار انہیں خود سے لگا لیا تو ان کے آنسوں میں شدت در آئی۔ میری دھی دی کی بڑھے گا آپا، ہن اینوں کون بیائے گا؟ وہ کوثر شاہ کے پاس زندگی میں پہلی بار جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ انہیں تسلی دیتی بھی تو کیسے؟ کل رات سے زہیب کے گھر والوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ان کی یہ خاموشی محض چند ہی گھنٹوں میں سفید حویلی والوں کو کھا گئی تھی۔ اگر زینب کی بازیابی کی خبر نہ آتی تو وہ شاید کبھی اپنی ہمت جوڑ نہ پاتے، مگر زینب کو صبور کے بازو میں بسط دیکھ کر ان پہ قیامت گزر گئی تھی۔ آنن فانن بختیار شاہ کے دوست ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، جس نے اس بے ہوشی کو ذہنی دباؤ اور شدید صدمے کا نتیجہ بتایا تھا۔ اس کی دی گئی دوائیوں کے زیر اثر زینب تو سو گئی تھی، مگر وہ سب اس کی ہرما نصیبی پر رونے کو تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے حق میں کی گئی آبادی اور خوشیوں کی ان کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس کے تن سے لپٹا مایوں کا جوڑا اس کے نصیب کی طرح مسلا ہوا تھا۔ ٹوٹی چوڑیاں، زرد رنگت، بکھرے حواس، سب اس کی بربادی کی داستان سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ کیا بیتی تھی کیا نہیں، یہ تو وہی بتا سکتی تھی، مگر فی الحال تو ان کے لیے سب ختم ہو گیا تھا۔ شہر سے آنے والے مہمانوں کی کل کی روشنیوں بھری تقریب موت کا بہانہ بنا کے ٹال دی گئی تھی اور گاؤں والوں سے کچھ چھپانے کو بچا نہ تھا۔ ایسے میں وہ اپنی بچی کی قسمت پہ ماتم نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ شاہ بی بی نے بامشکل تمام بی بی نور بانو کو چپ کروایا تھا۔ کمرے میں بے حد بوجھل سی خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ صدف کی ستی ہوئی آواز اچانک اس خاموشی میں ابھری تو سب کی بجھی ہوئی آنکھیں اس پر آ ٹھہری۔ ان کو اپنی جانب تکتا پا کر اس کا حلق خشک ہو گیا۔ پتہ نہیں جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے لاچارگی سے سوچا تھا، سیف علی جنگ اصل میں عبداللہ چاچا کا بیٹا مصطفیٰ ہے۔ اس نے اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو ان چاروں کو لگا جیسے کمرے کی چھت ان پر آ پڑی ہو۔ کیا؟ شاہ بی بی کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو صدف؟
ان کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیبی۔ اور کوثر شاہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ صدف نے ایک چور نظر سب پہ ڈالی اور نگاہیں جھکا گئی۔ آج سے چند ماہ پہلے جب زینب ایک صبح تاجی کی قبر پہ گئی تو وہاں اس کی بوجھل آواز اطراف میں بکھرنے لگی۔ وہ چاروں دم سادے اسے سنتی رہی۔ مصطفیٰ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے زینب کو چاہتا آیا۔ وہ اسے کتنی بے لوث اور شدید محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت تو آج ہم سب نے دیکھ ہی لیا ہے۔ وہ اس کی خاطر جان کی بازی لگا گیا، مگر زینب اتنی مجبور اور بے بس ہے کہ اس کا نام لے کر رو بھی نہیں سکتی۔ اس وقت جو زری کی حالت ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس نے ہماری جھوٹی آن اور گھٹن زدہ سوچ کی خاطر اپنے دل کو اس کی واحد خوشی سے محروم کر دیا۔ وہ تنہائی میں روتی رہی، تڑپتی رہی، مگر آپ لوگوں کی عزت اور تربیت پہ حرف نہیں آنے دیا، اور شاید زندگی بھر نہ آنے دیتی اگر جو وہ زہیب کے ساتھ رخصت۔ صدف کے لیے مزید بولنا ممکن نہ رہا تو وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سسک اٹھی۔ اس کے آنسو ان سب پہ چھایا سکتا توڑ گئے۔ انہوں نے برستی آنکھوں سے بیڈ پہ نڈھال پڑی زینب کی طرف دیکھا، جس کے گالوں پہ آنسوؤں کے نشان اب بھی باقی تھے۔ بعض اوقات اولاد اپنے بڑوں کو اپنی اعلیٰ ظرفی اور قربانی سے اپنا مقروض بنا دیتی ہے، اور یہی زینب اور مصطفیٰ نے کیا تھا۔ ICU کے باہر کھڑے عثمان علی جنگ کی ڈبڈبائی نظریں شیشے کے اس پار بے سود پڑے سیف پہ جمی تھی۔ اس کے مشینوں سے جکڑے زخمی وجود کے پاس بیگم عثمان بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ہاشم کی چلائی گئی دوسری گولی سیف کی پسلی کے پاس لگی تھی۔ وہ بری طرح زخمی ہوا تھا، مگر اس نے اسے قابو کر کے دم لیا تھا۔ DSP مظہر چودھری سیف کو لے کر قریبی شہر بھاگا تھا، جہاں ابتدائی امداد دینے کے بعد اسے خصوصی طیارے سے اسلام آباد بھیج دیا گیا تھا، جہاں فوری آپریشن کر کے اس کی گولی نکال دی گئی تھی۔ یوں جب تک وہ سب اپنی گاڑیوں میں اسلام آباد پہنچے تھے، سیف کو آپریشن تھیٹر سے فارغ کر کے ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ چونکہ اس کا کافی خون ضائع ہوا تھا اس لیے اس کی حالت خاصی تشویشناک تھی، اور یہی بات باعث پریشانی تھی۔ عثمان صاحب اپنے آنسو صاف کرتے دھیرے سے پلٹے تھے، لیکن اپنے پیچھے بختیار شاہ کو کھڑا دیکھ کر ان کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ انہیں نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ بختیار شاہ شرمندہ سے ان کے پیچھے چلتے باہر لابی میں آئے تھے، جہاں ان کے علاوہ صبور، سلمان اور ان کے خاندان کے کچھ اور مرد بھی بیٹھے تھے۔ عثمان علی جنگ ان سب سے ہٹ کر دور جا بیٹھے تھے۔ صبور شاہ نے ایک چور نظر ان پر ڈالی تھی۔ سیف آج ان کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس حال کو پہنچا تھا، مگر آفرین تھی عثمان علی پہ کہ وہ اسے صبور شاہ کو سامنے پا کر بھی کچھ نہ بولے تھے۔ ان کی یہ اعلیٰ ظرفی صبور کو بری طرح شرمندہ کر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کن الفاظ میں ان سے اپنی بدسلوکی کی معافی مانگے۔ ہمت سے کام لے عثمان صاحب، اللہ نے چاہا تو سیف بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں گمسم سا دیکھ کر بختیار شاہ ان کے قریب چلے آئے تو عثمان علی جنگ نے چونکتے ہوئے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا، اور خود سے ذرا فاصلے پہ پیر سید نظر حسین شاہ کے بڑے بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر ان کے لبوں پر ایک استزائیہ مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی، جو کہ تمہارے لیے کسی طور خوشی کی خبر نہیں ہو گئی بختیار شاہ۔ ان کے لہجے کی کاٹ اور انداز تکلم بختیار شاہ کو بری طرح چونکا گیا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے ناگواری سے عثمان علی کو دیکھا۔ میرے خیال میں وہ تم ہی تھے جس نے اپنے بھائی کو میرے گھر بھیجا تھا، انہوں نے سرد لہجے میں انہیں جتایا تو بختیار شاہ بے طرح گڑبڑا گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، صبور آپ کی طرف کسی غلط ارادے سے نہیں آیا تھا، وہ تو صرف سیف کے اصلی باپ کا نام اور اس کا پتہ جاننے کے لیے اپنے گنڈے لے کر آیا تھا، اور ایسا یقیناً کسی خیر سگالی کے جذبے کے تحت تو نہیں کیا گیا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو بختیار نگاہیں چرا گئے۔ عثمان صاحب نے انہیں شعلے برساتی نظروں سے دیکھا۔ مرد بنو بختیار شاہ، جس سے نفرت کرتے ہو اسے ببانگ تہل اپنی نفرت کا اظہار بھی کرو، یوں دنیا دکھاوے کو منافقت مت کرو۔ ان کی بات بختیار شاہ کا چہرہ سرخ کر گئی۔ اچھا تو پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے عثمان علی جنگ؟ انہوں نے غصے سے انہیں دیکھا۔ یاد ہے وہ دن جب تم میرے بابا صاحب کی تدفین پہ آئے تھے؟ بختیار شاہ نے آن کی آن میں اس چھپن چھپائی کے کھیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اچھی طرح یاد ہے، بلکہ تمہارا ہاتھ رد کرنا بھی یاد ہے، اور تم سے اپنی نفرت بھی یاد ہے، وہ بنا کسی پس و پیش کے بولے تو بختیار شاہ ایک لمحے کو حیران رہ گئے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے منہ سے یہ بات سن کر عثمان علی گھبرا جائیں گے، منکر ہو جائیں گے، مگر انہوں نے تو وہ باتیں بھی کہہ دی تھی جن کا بختیار شاہ نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ میں مرد ہوں بختیار شاہ، اپنی کسی بات سے پیچھے ہٹنے کی مجھے عادت نہیں، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے نڈر انداز میں بولے۔ بختیار شاہ کی بھویں تن گئی۔ اتنے ہی مرد ہو تو آج اس نفرت کی وجہ بھی بتا دو عثمان علی۔
سوچ لو بختیار، کہیں زندگی میں نیا بھونچال نہ آ جائے۔ وہ کاٹدار انداز میں مسکرائے۔ میری فکر مت کرو، تم اپنی کہو جنگ، وہ سرد لہجے میں بولے۔ عثمان صاحب نے ایک جتاتی نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی۔ ان کے نزدیک آج وہ وقت آ گیا تھا جب سچائی اور اچھائی کا آئینہ غرور اور طاقت کے روبرو رکھا جا سکتا تھا۔ یاد ہے وہ دن جب ایک معصوم کو بھری حویلی میں ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنایا گیا تھا؟ عثمان صاحب نے مبہم سے انداز میں سوال کیا تو بختیار شاہ الجھ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ عبداللہ اور اس کے بیٹے مصطفیٰ کی، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولے تو بختیار شاہ نے یوں جھٹکا کھایا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ تمہاری ناموس کی خاطر آج اپنی زندگی داؤ پہ لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ عبداللہ ہے۔ بختیار شاہ اور سید بختیار حسین اگلا سانس لینا بھول گئے تھے۔ وہ عثمان علی جنگ کی نفرت کی بڑی سے بڑی وجہ سوچ سکتے تھے، لیکن ان کے اس رویے کے پیچھے مصطفیٰ کی ذات نکلے گی یہ انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اب اپنی پستول نکالو اور جا کے اپنے محسن کا سینہ چھلنی کراؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ ایک باظرف شخص کی اولاد کس حد تک کم ظرفی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولے تو بختیار شاہ سائیں سائیں کرتے وجود کے ساتھ ساکت بیٹھے رہ گئے۔ ان کے ساتھ اتنے ماہ سے اٹھنے بیٹھنے والا مصطفیٰ عبداللہ تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شاہ صاحب جیسی نیک اور خوف خدا رکھنے والی ہستی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے عبداللہ اور اس کے بیٹے کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے میرے پاس بھیج دیا تھا، اور میں نے اللہ کے حکم سے مصطفیٰ کو جو بنایا وہ آج تم سب کے سامنے ہے۔ وہ خائن نہیں، دیانت دار ہے، لٹیرا نہیں، محافظ ہے۔ تمہاری جس عزت سے تمہارا اپنا خون کھیل گیا، اس نے اسی عزت کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر کی۔ یہی فرق ہے تم لوگوں میں اور اس میں۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوئے بھی اس کے دشمن بن گئے، اور وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس موقع پر اپنی دشمنی بھلا گیا۔ کیا اس سے زیادہ اچھائی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت بھی کوئی دے سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص ماضی میں بھی کبھی حویلی کی عزت پہ غلط نگاہ ڈال سکتا ہے؟ بختیار شاہ اندھیرے اور اجالے کا فرق واضح کرتے انہوں نے اچانک ایک بہت عجیب سا سوال ان کے سامنے رکھا تو بختیار شاہ کی پتھرائی آنکھوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ عثمان علی جنگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاؤ اور جا کر میرے اس سوال پہ اچھی طرح غور کرو، اور اگر کوئی جواب نہ ملے تو اپنی بیوی سے قرآن پاک پہ حلف لے کر اس سے یہ سوال کرنا، امید ہے تمہیں صحیح جواب مل جائے گا۔ ان کی حیرت کو نظر انداز کیے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے تو بختیار شاہ بنا پلکے جھپکائے انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ یہ وہ کون سا پنڈورا باکس کھول گئے تھے؟ بختیار شاہ اچانک ہسپتال سے اٹھ آئے تھے۔ صبور اور سلمان کے پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تمام راستہ ان کا مزاج تنا رہا تھا۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ ان کے اور عثمان علی جنگ کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ اچھی نہ رہی تھی۔ صبور ساری بات جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تھا، مگر سلمان کی موجودگی کے باعث کچھ پوچھ نہ سکا تھا۔ تمام سفر اسی الجھن میں طے ہوا تھا، لیکن حویلی میں قدم رکھتے ہی انہیں لگا تھا کہ ایک آتش فشاں تھا جو پھٹ پڑا تھا۔ بختیار شاہ نے اس گرج دار آواز کے ساتھ معصومہ کو پکارا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ حویلی کی باقی خواتین بھی ہال کی طرف بھاگی چلی آئی تھی۔ صبور اور سلمان حیرت کی تصویر بنے بھائی کے سرخ چہرے کو تک رہے تھے۔ جی، معصومہ فق رنگت لیے بیٹیوں کے ساتھ اندر آئی تھی۔ وہ اسی وقت سے خائف تھی جب ہاشم کی اس ذلیل حرکت کا خمیازہ انہیں بھگتنا تھا۔ بختیار شاہ نے ان پہ ایک گہری نظر ڈالی تھی اور ان کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کہتی رہی تھی تم؟ آج تک کہ مصطفیٰ اور زرناب کو گل چھڑے اڑاتے تم نے بہت بار دیکھا تھا؟ ان کے چہرے پہ نگاہیں جمائے انہوں نے ایک بہت غیر متوقع سوال کیا تو معصومہ کے ساتھ باقی سب نے بھی چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ یہ اچانک مصطفیٰ کا ذکر کہاں سے آ گیا تھا؟ شاہ بی بی کے ساتھ ساتھ ان چاروں کی گھبراہٹ بھی عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ ہاں، معصومہ اپنی حیرت پسے پشت ڈالتے ہوئے گھبرائی ہوئی سے بولی تو بختیار شاہ کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ انہوں نے تیز نظروں سے انہیں گھورا اور بت بنی کھڑی شفق کی طرف پلٹے۔ جاؤ شفق، قرآن پاک کو لے کر آؤ۔ اور وہاں موجود سبھی لوگ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ بی بی نور بانو نے لرزتے دل کے ساتھ صدف کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ معصومہ کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ گئی تھی۔ شفق سہمی سی جا کر قرآن پاک لے آئے۔ بختیار شاہ نے کلام پاک اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ کے اس کلام کو ہاتھ میں لو معصومہ، اور پھر اپنے یہی الفاظ دہراؤ،
سرد لہجے میں کہتے انہوں نے قرآن خوف زدہ کھڑی معصومہ شاہ کی طرف بڑھایا تو وہ اس تیزی سے پیچھے ہٹی کہ سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی بیٹیوں کے چہروں پر بھی حیرت در آئی۔ ان کی ماں نے تو ہمیشہ انہیں یہی بتایا تھا کہ ان کی پھوپھی کا چکر حویلی کے ایک ملازم مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ معصومہ قرآن پکڑو، بختیار شاہ نے بلند آواز میں اپنی بات دہرائی تو وحشت زدہ معصومہ نفی میں سر ہلاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے بختیار۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، سب کی سانس جیسے تھم گئی تھی۔ سبین اور نوشین بے یقینی کے عالم میں آنکھیں پھاڑے ماں کو تک رہی تھی، اور بختیار شاہ وہ تو جیسے وہاں تھے ہی نہیں۔ کاش کہ تم جان سکتے کہ کون کس کے پیچھے پڑا ہے بختیار شاہ۔ شاہ بی بی کی آواز ذہن کے دریچے سے نکل کر ان کے ضمیر پہ کوڑے کی مانند برسی تو مارے ندامت کے انہوں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ کچھ ایسی ہی حالت صبور شاہ کی بھی تھی، جو سناٹے کی کیفیت میں گھرا کھڑا تھا، حالانکہ ابھی تو اس پہ سیف کی اصلیت نہ کھلی تھی، وگرنہ بڑے بھائی کی طرح اس کے ملال کا بھی کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ بختیار شاہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے روتی ہوئی اس عورت کی طرف دیکھا جس پر اب وہ کبھی مر کر بھی اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ آن کی آن میں وہ ایک فیصلے پہ پہنچ گئے تھے۔ میں سید بختیار حسین شاہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ معصومہ شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ تھے یا کوئی سور، ہر کوئی جیسے ہڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا۔ بھاجی، سلمان اور صبور دہل کر ان کی جانب لپکے تھے، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں وحشت کے عالم میں چیخ مار کر ان کے بازو سے آ لگی تھی۔ یہ مت کریے بابا، یہ مت کریے، دیوانہ وار انہیں جھنجھوڑتے وہ چیخیں مار مار کر رو پڑی تھی۔ معصومہ زمین پہ نگاہیں جمائے پتھر کی ہو گئی تھی۔ طلاق دیتا ہوں، وہ دوبارہ بولے تھے۔ بی بی نور بانو تیزی سے آگے بڑھی تھی اور اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ پوری طاقت سے بیٹے کے چہرے پہ آ پڑا تھا۔ سب کے دل دھک سے رہ گئے تھے۔ اماں جان، بختیار شاہ نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا جن کا چہرہ مارے غضب کے سرخ ہو رہا تھا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی ہور کے آتے، انہوں نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی۔ اس عورت سے تو طلاق کا لفظ کہہ کر تعلق ختم کرنے چلے ہو تو تم یہ بتاؤ کہ میں کون سا لفظ بولوں جس سے تم جیسے ناخلف بیٹوں سے اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر سکوں؟ وہ غصے سے چلائی تو بختیار شاہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئے۔ جس سچائی پہ تمہیں آج اس کلام پاک کی موجودگی میں یقین آیا ہے نا، اس سچائی پہ اعتبار ہمیں پہلے دن سے تھا، پھر بھی ہم اس عورت کے وجود کو برداشت کرتے رہے، تم سب کے رویے سہتے رہے، اور اب اپنی بیوی کی اصلیت سہنے کی تمہاری باری ہے، وہ بھی بالکل خاموشی سے، کیونکہ اس گھر کی پہلے ہی بہت مٹی بل چکی ہے۔ میں ہرگز تمہیں مزید کسی جگ ہنسائی کی اجازت نہیں دوں گی، نہ ہی اپنی پرپوتریوں کے لیے کوئی نیا گڑھا کھودنے دوں گی۔ اگر سزا کی بات کرو گے تو پہلے خود کو کٹہرے میں کھڑا کرو بختیار شاہ، یہ تو دوسروں کی اولاد تھی، مگر تم دونوں تو ہمارے اپنے پیدا کر دیتے نا۔ بتاؤ پھر، اعتبار کیا تھا اپنے بابا صاحب کا، اس بہن کا جس نے تمہاری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا؟ انہوں نے تلخی سے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو وہ نادم سے نظریں چرا گئے۔ بی بی نور بانو کے لبوں پہ ایک زخم خوردہ مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی۔ سزا صرف اسے نہیں، تم دونوں کو بھی ملنی چاہیے، جنہوں نے ایک پرائی عورت کے کہے کا اعتبار کیا اور اپنے ہی ماں باپ اور بہن کے حق میں اندھے اور بہرے ہو بن گئے۔ تم لوگوں نے اس وقت بوڑھے باپ کو تنہا چھوڑا جب انہیں بیٹوں کے مضبوط سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ تم نے اس وقت بہن کا مان توڑا جب اسے تمہارے بھروسے اور یقین کی چادر درکار تھی۔ تم نے ہر لمحہ مجھے جھٹلایا اور اس بدقماش ہاشم کو میری بچی کے لیے ایک بہترین جوڑ قرار دیا۔ اب بتاؤ میں تم لوگوں کو کیا سزا دوں، کیا سزا دوں؟ حلق کے بل چلاتی وہ پھپک کر رو پڑی تو بختیار اور صبور شاہ کو لگا کہ اب وہ کبھی اپنی جھکی نظریں نہ اٹھا پائیں گے۔ ہم چاہے کچھ بھی کہہ لیں، کتنا بھی پچھتا لیں، مگر وہ وقت واپس نہیں لا سکتے اماں جان جہاں ہم اپنے بابا صاحب کے پیروں کو چھو کر ان سے معافی مانگ سکتے، مگر آپ کا سایہ ہم پہ سلامت، اور آپ سے ہم یہی التجا کر سکتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیں اماں جان۔ بختیار شاہ بھرائی آواز میں کہتے ماں کو خود سے لگا گئے تو وہ بیٹے کے سینے سے لگ کر اس طرح روئی جیسے برسوں کے بھٹکتے مسافر کو اس کی منزل مل گئی ہو۔ صبور بھی بےتاب سے آگے بڑھ کر ماں سے جا لگا۔ یہ منظر اتنا دلسوز، اتنا رقت امیز تھا کہ وہاں موجود سبھی کے آنسوؤں میں شدت در آئی تھی۔ سرناب نظر حسین شاہ کی آنکھ جیسے ایک طلسم کدے میں کھلی تھی۔ صدف سے یخنی پیتے اس نے چونک کر اپنے کمرے میں آتے دونوں بھائیوں کو دیکھا تھا اور گھبرا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد انہوں نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا، وہ بھی یقیناً بحالت مجبوری۔ جناب کو ان کے اس جبر پہ ڈھیروں ندامت نے آن گھیرا تھا جو محض اس کی وجہ سے انہیں خود پہ کرنا پڑا گیا تھا۔ وہ سچ میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک عذاب بن گئی تھی۔ زری
بختیار شاہ کی دھیمی آواز کمرے کی خاموش فضا میں ابھری تو اپنی سوچوں میں گم زینب ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ کیا بھاجی نے اسے زری کہہ کر پکارا تھا؟ بے یقینی سے سوچتی اس نے حیرت سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی بے جان آنکھوں کا یہ حیرانی بھرا تاثر بختیار شاہ کو گہری شرمندگی اور دکھ سے دوچار کر گیا تھا۔ انہیں ایک ٹک اپنے جانب تکتا پا کر زینب بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بھاجی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے اللہ نے میری عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ میں خود کو ختم کر لیتی لیکن اپنے وجود پہ کوئی داغ لے کر آپ کے سامنے نہیں آتی۔ میرا یقین کریے بھاجی، میں خطا کار نہیں۔ ان کی طرف دیکھتی وہ یکلخت ہاتھ جوڑ گئی تو بختیار شاہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ یہ وہ کیا کر گئی تھی؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھے تھے اور پوری شدت کے ساتھ اسے خود سے لگا لیا تھا۔ ان کے سینے سے لگتے ہی زینب کو کونوں مکان بھول گئے تھے۔ وہ یوں چیخے مار مار کر روئی تھی جیسے آج ہی اپنے ہر نقصان، ہر دکھ کا ماتم یاد آیا ہو۔ سیف کو روم میں شفٹ ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ اس کے زخم کی تو مسائی کر دی گئی تھی لیکن اندر پھیلی وحشت کا حال صرف وہی جانتا تھا۔ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو قرار۔ ہر لمحہ بس زینب کا خیال تھا جو نہ جانے کس حال میں تھی۔ کتنی بار اسے دل نے مجبور کیا تھا کہ وہ فون کر کے اس کی آواز سنے، اس کی خیریت دریافت کرے، لیکن ہر بار وہ یہ سوچ کر نئے سرے سے اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہاشم نے کیسا سلوک کیا تھا، اور پتہ نہیں وہ اس حادثے کے بعد اس سے بات کرنا بھی چاہتی تھی یا نہیں۔ اسے وہ منظر بھلائے نہیں بھولتا تھا جب زینب کی چیخوں نے باہر سے ہن میں اس پہ ہیجان طاری کر دیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس دروازے پہ پل پڑا تھا جس کے پار سے اسے زینب کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ پوری شدت سے دروازے پہ ضرب لگاتے اس نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ اسے ایسا کوئی منظر نہ دکھائے جس کی وہ تاب نہ لا سکے۔ دروازے کے کھلتے ہی اسے ڈری سہمی روتی ہوئی زینب دیوار کے ساتھ لگی کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کی بکھری حالت سیف کا دل چیر کر رکھ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاشم کا سینہ گولیوں سے بھون کر رکھ دیتا، مگر حوصلے سے کام لینا اس کی قانونی مجبوری تھی۔ لیکن جس وقت اس نے زینب کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا تھا اس کا صبر تار تار ہو گیا تھا۔ وہ ہر مصلحت، ہر تقاضا بلا کر اس پہ پل پڑا تھا۔ اس کے وجود کو گھنسوں اور لاتوں سے رگیدتے وہ اس کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ ایسے میں زمین پہ گرے ہاشم نے اچانک پستول چپٹتے ہوئے اس پہ گولی چلا دی تھی۔ اس کی پہلی گولی سیف کے پاس سے گزری تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے سنبھل کر سیدھا ہوا تھا لیکن تب تک اس نے دوسرا فائر کر دیا تھا۔ گولی سیف کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی۔ آگ کا ایک شعلہ تھا جو اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار کرا اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے پوری طاقت سے اپنے جوتے کی ایک زوردار ضرب ہاشم کے پیٹ میں رسید کی تھی۔ وہ وہیں درد سے دوہرا ہو گیا تھا اور تبھی جمیل پولیس کے دیگر بندوں کے ساتھ اندر بھاگا چلا آیا تھا۔ آنے واحد میں انہوں نے ہاشم کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا جبکہ وہ خود بے دم سا زمین پہ آ گرا تھا۔ زینب کی خیریت کا سن کر سکون کی ایک گہری لہر اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اب اگر وہ مر بھی جاتا تو اسے پرواہ نہ تھی۔ اس کے دماغ پہ چھاتا غبار رفتہ رفتہ گہرا ہونے لگا تھا اور جب اسے مکمل طور پہ ہوش آیا تھا تو وہ ہسپتال میں تھا جہاں اس کے بابا اور امی اس کے پاس تھے۔ سفید حویلی والوں کے متعلق نہ اس نے کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی عثمان صاحب نے اسے کچھ بتایا تھا، لیکن اب اس کی یہ بے کلی دیکھتے ہوئے عثمان علی بھی پریشان ہو گئے تھے۔ نہ جانے ان کی کہی بات نے بختیار شاہ کے دل و دماغ پہ اثر کیا تھا بھی یا نہیں۔ سیف اسے گمسم سا لیٹا دیکھ کر وہ اس کے پاس چلے آئے۔ بیٹا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے گویا ہوئے تھے تبھی دروازے پہ دستک انہیں اپنی بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یس۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر جو چہرے اندر داخل ہوئے تھے انہیں دیکھ کر وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئے تھے۔ کچھ ایسی ہی حالت سیف کی بھی تھی جو بختیار اور صبور شاہ کے ہمراہ دو پاپردہ خواتین کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ السلام علیکم عثمان صاحب۔ بختیار شاہ نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے مصاحفے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عثمان علی جیسے ہوش میں آئے۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا جس پہ موجود دوستانہ سی مسکراہٹ انہیں کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ تو کیا اللہ نے ان کے سیف کو سرخرو کر دیا تھا؟ بے یقینی سے سوچتے ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بی بی نور بانو اور شاہ بی بی بیگم عثمان سے مل رہی تھی جبکہ صبور نادم سا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ عثمان علی مسکرا دیے۔ تمہیں احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا تھا۔ صبور ایک گہری سانس لیتا سیف کی طرف بڑھ گیا جس کے پاس بی بی نور بانو اور شاہ بی بی کھڑی تھی۔ دنیا میں شاید ایسا کوئی لفظ نہیں پتر جسے ادا کر کے ایک ماں اپنی بیٹی کی عزت کے محافظ کا شکریہ ادا کر سکے۔ میں تمہارا دین نہیں دے سکتی، کبھی بھی نہیں۔
اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی بی بی نور بانو بے اختیار رو پڑی تو سیف نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا فرض تھا بی بی۔ ہاں، وہ فرض جس کی پاسداری تم نے بچپن میں ہی سیکھ لی تھی، بس ہم سے ہی سمجھنے میں بھول ہو گئی، بختیار شاہ ملول سے بولے تو سیف نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہم تمہارے گنہگار ہیں مصطفیٰ، کیا تم اپنے گنہگاروں کو معاف نہیں کرو گے؟ انہوں نے اچانک آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو سیف کو لگا جیسے وقت کی گردش تھم گئی ہو۔ یہ انہوں نے اسے کس نام سے پکارا تھا، کیا کہا تھا؟ اس کی بے یقینی میں ڈوبی نگاہیں اپنے بابا پہ جا ٹھہری جو آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دیے تھے۔ بختیار شاہ بری طرح نادم ہو گئے۔ ایسے مت دیکھو مصطفیٰ کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا بار اٹھانے کے بھی لائق نہ رہیں۔ یہ سچ ہے کہ اگر تمہاری حقیقت کسی اور حالات میں کھلتی تو شاید اب کی بار تمہاری لاش اس گاؤں سے جاتی، مگر اوپر والے کو شاید ہماری آنکھیں کھولنا مقصود تھا، جبھی تو اس نے ہم پر تمہارا کردار، تمہاری اچھائی اور تمہارا ظرف اس طرح سے واضح کیا کہ ہم چاہ کر بھی ان کی بلندی سے انکار نہیں کر سکے۔ تمہاری سچائی ہم پہ کبھی اس طرح سے واضح ہوگی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں کبھی تم سے معافی مانگوں گا میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا، مگر جب چیزیں گمان سے باہر اور یقین سے ہٹ کر وقوع پذیر ہو جائیں تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ اوپر والے کی عدالت میں جا پہنچا ہے، اور میں کم از کم اس معاملے میں اس کی پکڑ میں نہیں آنا چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ان کی آواز بے اختیار لرز گئی تو سیف کی آنکھیں اپنے رب کی اس درجہ عظمت پہ اشکبار ہو گئی۔ کیا اوقات تھی بھلا اس کی، اپنے اللہ کا ایک خطا کار اور عاجز بندہ، مگر پھر بھی اگر اس نے اس کی سرخ روئی کی ٹھان لی تھی تو یہ اس کے کرم اور اس فضل کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور جسے وہ عزت دینے کی ٹھان لے اسے بھلا کون ذلت کے اندھیروں میں دھکیل سکتا ہے؟ وہ سر بلند ٹھہرا تھا اور اس سر بلندی کا تقاضا تھا کہ وہ تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرتا، تکبر سے پیش نہ آتا۔ میں نے آپ کو اور صبور کو معاف کیا، میں نے ہر اس شخص کو معاف کیا جس نے مجھ پر اور زرناب شاہ پر تہمت دھری تھی۔ دھیرے سے بولتا وہ ان کے ہاتھ پہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ گیا تو بی بی نور بانو کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ آج ان کے دونوں بچے زرناب اور مصطفیٰ سب کے سامنے سچے ثابت ہو گئے تھے، اس سے بڑھ کر ان کے لیے مقام شکر اور کیا ہو سکتا تھا؟ زرناب نظر حسین شاہ کی زندگی میں یہ دن خواب بن کے اترا تھا جب اس کے دونوں بھائی مصطفیٰ عبداللہ سے معذرت کر کے لوٹے تھے۔ الجھنیں یوں سلجھ جائیں گی، بدگمانیاں یوں مٹ جائیں گی، ان بہن بھائیوں کے دل پھر سے ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، ایسا بھلا اس نے کب سوچا تھا؟ بے شک اوپر والے نے اس کی 12 سالہ اذیتوں کا ازالہ دیکھتے ہی دیکھتے کر دیا تھا، عزت سے لے کر رشتوں تک ہر چیز واپس لوٹا دی تھی، مگر ایک کسک، ایک کمی دل کے نہا خانوں میں اب بھی باقی رہ گئی تھی۔ وہ جس دن سے لوٹی تھی اس کی مصطفیٰ سے بات نہیں ہوئی تھی، خود سے رابطہ کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی، اور وہ نہ جانے کیوں چپ کی چادر اوڑھ گیا تھا۔ شاید ہاشم والے واقعے کے بعد وہ اس سے دامن بچانا چاہ رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک ایسی لڑکی جو رات بھر ایک غیر شخص کی تحویل میں رہ کر آئی ہو اور جسے اس نے خود اس شخص کے ساتھ بند کمرے سے نکالا ہو، جس کے ہونے والے شوہر نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہو، ایسی لڑکی سے بھلا وہ کیوں کر کوئی تعلق رکھنا چاہے گا؟ وہ دنیا داری اور مصلحت کا ہر تقاضا سمجھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود دل نہ جانے کیوں بے حد تکلیف کی زد میں تھا۔ اسے رہ رہ کر مصطفیٰ کی باتیں، اس کی شدتیں یاد آتی تھی، جو ماہوں سال کی مسافتیں تو جھیل گئی تھی، مگر ایک رات کے چند گھنٹوں کے آگے گھٹنے ٹیک گئی تھی۔ شاید سبھی مردوں کی غیرت کا یہی تقاضا تھا، اور وہ کوئی اس دنیا کے مردوں سے الگ تو نہ تھا، لیکن زرناب کو پھر بھی افسوس تھا۔ وہ اسے ایک بار بات تو کرتا، چاہے رسماً ہی صحیح۔ وہ کون سا اس سے عمر بھر کا عہد مانگنے چلی تھی؟ ان کا ملنا تو اب بھی ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معافی تلافی کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس کی بھائی اپنی روایات سے منہ موڑنے والے تھے، ایسے میں کم از کم وہی اپنے دعووں کی لاج رکھ لیتا، اور کچھ نہیں تو زرناب خود کو اتنا ہلکا، اتنا حقیر تو محسوس نہ کرتی جتنا کہ اس گزرے ایک ہفتے میں کر چکی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں کو مستقبل کے اندیشے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ اس کی ماں کے سجدے طویل اور پھوپھی کی دعائیں لامحدود ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا دل جانتا تھا کہ اب اس کی آبادی ناممکن تھی، لیکن اس تلخ حقیقت کو اپنے پیاروں کے سامنے بیان کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ آسمان پر چھائے بادلوں نے صبح سے حبس کر رکھا تھا۔ اس گھٹن بھری فضا نے زرناب کے اندر پھیلی بے چینی کو سوا کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ باہر لان میں چلی آئی تھی، جہاں ہوا بند ہونے کے باوجود اسے سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ سی درخت کی تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب حویلی کے پھاٹک پہ کسی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔
زرناب نے آنکھیں کھولتے ہوئے دور بنی روش کی طرف دیکھا تھا جہاں کھلے گیٹ سے ایک انجان گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ تبھی گھر کا اندرونی دروازہ کھول کر بختیار اور صبور شاہ باہر آئے تھے۔ ان کے پیچھے شاہ بی بی نور بانو اور بی بی حورا بھی چہرے چھپائے آ کھڑی ہوئی تھی۔ زرناب ان سب کو دیکھ کر تیزی سے سیدھی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو کسی مہمان کی آمد کا کوئی ذکر نہ تھا، پھر اچانک ایسا کون آ گیا تھا جو پورا گھر ہی استقبال کو باہر آ کھڑا ہوا تھا؟ الجھ کر سوچتی اس نے سامنے دیکھا تھا جہاں گاڑی سے ایک بزرگ خاتون اور مرد کو نکلتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ زرناب کے لیے وہ قطعی اجنبی چہرے تھے، مگر اس کے سارے گھر والے ان سے یوں تپاک سے ملے تھے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ اسی خوش دلی کے ساتھ مردان خانے کی طرف اور خواتین اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زرناب کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتی برآمدے کا دروازہ کھول کر صدف نے چاروں اور نظر دوڑائی تھی اور اسے لان میں کھڑا دیکھ کر وہ یکلخت پرجوش سی اس کی طرف بھاگی تھی۔ زہری! اس کی پکار میں انوکھی سی چہکار تھی۔ زرناب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اندر کون آیا ہے؟ پولیس آنسوں کے درمیان اس نے اشتیاق سے پہیلی بوجھی تو زرناب کا سر نفی میں ہل گیا۔ مصطفیٰ کے بابا عثمان علی جنگ اور ان کی بیگم آئی ہیں، وہ خوشی سے بولی تو زرناب پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باجی؟ چہرہ چھپائے بی بی نور بانو سب سے پہلے ہوش میں آئی تھی۔ عثمان صاحب کی درخواست پہ وہ اور شاہ بی بیگم عثمان کے ہمراہ کچھ دیر کے لیے حویلی کی بڑی بیٹھک میں آ کر بیٹھی تھی، لیکن عثمان علی جنگ کی بات سن کر تمام حاضرین محفل پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہی جو آپ نے سنا بی میں اپنے بیٹے سیف کا رشتہ آپ کی صاحبزادی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات اسی سکون سے دہرائی تو بی بی نور بانو کی آنکھیں مارے بے یقینی کے پھیل سی گئی۔ رحمتوں کے در اتنی جلدی بھی واہ ہوتے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ان کے بیٹے ان کی سہمی نظریں بے اختیار صبور اور بختیار شاہ پہ آ ٹھہری جو لب بھینچے بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ عثمان علی نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھیے بی بی صاحبہ، ہم نے یہ رشتہ نہ تو کسی احسان کو جتانے کے لیے مانگا ہے اور نہ ہی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پاک خدا اگر میرے مرشد پیر سید نظر حسین شاہ بھی زندہ ہوتے تو میں اسی فخر اور اسی خوشی کے ساتھ اپنی درخواست لے کر ان کے سامنے آتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا، اس کا کردار و اخلاق اور اس کا نام مقام اس قابل ہے کہ میں زرناب بی بی کا نام اپنی زبان پر لا سکتا ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ میرے مرشد مجھے کبھی مایوس نہ لوٹاتے، کیونکہ انہوں نے انسانوں کا معیار کبھی بھی ان کی رنگ و نسل سے طے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے عزت کے لائق جانا تھا جس کا کردار بلند اور عمل سچا تھا، جو نیکی اور شرافت کے معیار پہ پورا اترتا تھا، پھر چاہے وہ ایک غریب نو مسلم عبداللہ ہی کیوں نہ تھا جسے انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ کھلایا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری یہ جرأت ناگوار گزری ہو، لیکن میری ایک بات یاد رکھے گا، شرافت اور پرہیزگاری ذات پات کی محتاج نہیں ہوتی، ان کے لیے دل میں ایمان اور نظر میں حیا کا ہونا ضروری ہے، پھر چاہے وہ انسان کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہاشم اور سیف کے کرداروں کی ہے۔ ایک نے آپ کے گھرانے کا فرد ہوتے ہوئے بھی آپ کی عزت پہ کئی سوال کھڑے کر دیے، اور دوسرا ایک غیر ہو کر بھی اس کا محافظ بن گیا، وہ کوئی سوال اٹھائے بنا آپ کی عزت کو اپنے نام کی ردا بنانا چاہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھلا اس کے دل میں آپ سب کا کیا احترام ہو سکتا ہے؟ رسان سے اپنی بات مکمل کرتے وہ خاموش ہو گئے تو بختیار اور صبور کی نظریں جھک سی گئی۔ بے شک ان سب کے لیے زرناب کی یقین دہانی کافی تھی، لیکن دنیا کے لیے تو یہ تسلی بہت ناکافی تھی۔ ایسے میں اگر مصطفیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود زرناب کو اپنانا چاہتا تھا تو واقعی ان کی سوچ سے زیادہ اعلیٰ ظرفی اور باہمت تھا۔ اس جیسا مضبوط شریک سفر حقیقتاً ان کی بہن کو دوسرا اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ عثمان صاحب، چند لمحوں کے توقف کے بعد بختیار شاہ کی بھاری آواز اس خاموشی میں ابھری تو سب کی بے چین و منتظر نگاہیں ان پہ آ ٹھہری۔ ہماری بیٹی الحمدللہ آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی کہ اس چھت کے سائے تلے تھی۔ اس کی حرمت اور اس کی بات پہ ہمیں اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا کہ خود اپنی ذات پر، لیکن مجھے یہ کہنے میں بیار نہیں کہ میں نے مصطفیٰ جیسا نیک مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن میں اپنے بابا صاحب کی پرکھ پہ ایمان لے آیا ہوں۔ ان کے نزدیک مصطفیٰ کل بھی قابل بھروسہ تھا اور وہ آج بھی قابل ستائش ہے۔ بے شک اونچی صرف اللہ کی ذات ہے، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ برملا مصطفیٰ کی خوبیوں کا اعتراف کرتے انہوں نے آخر میں ایک بالکل غیر متوقع فیصلہ سنایا تو وہاں موجود ہر چہرے پر خوشگوار سی بے یقینی چھا گئی۔ صبور کے لب بھی بھائی کے اس فیصلے پر کھل اٹھے۔ عثمان صاحب کی بات سن کر اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ بھاجی انہیں انکار نہ کریں، اور صد شکر کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ جیو بیٹا، تم نے حقیقتاً میرا دل جیت لیا۔ آج تم نے صحیح معنوں میں
پیر سید نذر حسین شاہ کی اولاد ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے عثمان علی جنگ نے بختیار شاہ کو سینے سے لگا لیا، جنہیں آج پہلی بار یوں لگا تھا جیسے انہوں نے اپنی کوتاہیوں کا تھوڑا سا کفارہ ادا کر دیا ہو۔ آسمان بھی اگر زرناب شاہ پہ آ گرتا تو اسے اتنا شدید جھٹکا نہ لگتا جتنا کہ ماں کی بات سن کر لگا تھا۔ اس نے پتھرائی آنکھوں سے خوشی سے نہال ہوتی ہنستی روتی ماں بہنوں کو دیکھا تھا جو اپنے رب کی اس درجہ مہربانی پہ شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی۔ زندگی کی ایک نئی لہر تھی جو بالکل اچانک کی سفید حویلی کے بے جان در و دیوار کے درمیان جاگ اٹھی تھی۔ ایسے میں ایک وہیں تھی جو ساکت بیٹھی تھی۔ اگر یہ خبر اسے کسی اور حالات میں ملتی تو وہ مارے خوشی اور بے یقینی کے دیوانی ہو جاتی، مگر اب تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ہی بے وقت ہو گئی ہو۔ یہ تو یقیناً ترس تھا جو اس پہ کھایا جا رہا تھا، اور دنیا میں اگر کوئی آخری چیز زرناب شاہ کو درکار تھی تو وہ تھا مصطفیٰ عبداللہ کا ترس، اس کی ہمدردی۔ اگر وہ اسے اپنی محبتیں، اپنی شدتیں نہیں دے سکتا تھا تو اسے زرناب کا مذاق اڑانے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سب کے درمیان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مصطفیٰ کا نمبر ملاتے اس کے لب بھینچے ہوئے اور ماتھے پر لاتعداد شکنیں تھی۔ دوسری طرف پہلی ہی بیل کے بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی، یوں جیسے وہ فون ہاتھ میں لیے ہوئے ہو۔ اگر اس پل کوئی مصطفیٰ کو تو سارے جہان کی دولت بھی دے ڈالتا تو وہ آپ کی اس آواز پہ سے اسے نچھاور کر دیتا۔ اس کے ہیلو کہنے سے بھی پہلے مصطفیٰ کی غمگین آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تو زرناب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کس لیے؟ میرا مذاق اڑانے کے لیے، یا پھر مجھے یہی جتانے کے لیے کہ آپ کتنے عظیم، کتنے نیک ہیں؟ وہ غصے سے بولی تو سیف کے پرکیف جذبات کو جھٹکا سا لگا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے الجھ کر پوچھا۔ سمجھیں گے بھی کیسے؟ آپ کو کیا پتا آپ نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے؟ میں تو پہلے ہی بہت عرضہ ہو چکی تھی مصطفیٰ، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے میری ہی نظروں میں بے مول کر دیا؟ وہ بے اختیار رو پڑی تو سیف چکر آ گیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ شاید زرناب شاہ کے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ ہے، لیکن اس کی بات نے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کیا آپ اس رشتے سے خوش نہیں زرناب؟ اس نے بے حد ضبط سے استفسار کیا۔ کاش یہ کوئی رشتہ ہوتا، مگر یہ تو محض آپ کا ترس، آپ کا رحم ہے جو مجھے کسی صورت نہیں چاہیے، وہ آنسوں کے درمیان چٹک کر بولی۔ سیف بے اختیار ٹھٹک گیا۔ تو کیا زرناب یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے ترس کھا کر شادی کر رہا تھا؟ لیکن اسے ایسا کیوں محسوس ہوا تھا؟ حیرت سے سوچتے اس کے ڈوبتے دل کو سہارا ملا تھا۔ کیوں؟ آپ میں راتوں رات ایسی کون سی کمی پیدا ہو گئی جو میں آپ پر ترس یا رحم کھاؤں گا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو زرناب نے غصے سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ یہ اپنے آپ سے پوچھئے، جس طرح واپس آنے کے بعد آپ نے مجھ سے دامن بچایا ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مجھ میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی تو ضرور آئی ہے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر سیف نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کی غلط فہمی بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ گلہ تو میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں۔ آپ اگر ذہنی طور پہ الجھی ہوئی تھی تو میں جسمانی طور پہ لاچار تھا، بلکہ اب تک ہوں، مگر آپ نے کتنی بار فون کر کے میرا حال احوال کیا، تو کیا میں بھی یہ سمجھ لیتا کہ آپ مجھ سے دامن بچا رہی ہیں یا جان چھڑا رہی ہیں؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تو زرناب بے اختیار خاموش ہو گئی۔ سیف نے ایک بوجھل سانس لی۔ دیکھیے زرناب، جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خوشگوار حادثہ نہ تھا جس کے بعد میں اور آپ بنا کسی جھجک کے ایک دوسرے سے بات کر پاتے۔ میں یہ سوچ کر ہچکچاتا رہا کہ آپ سے کیسے اور کن الفاظ میں بات کروں گا، اور آپ یہ سوچ کر دکھی ہوتی رہی ہے کہ شاید میں آپ سے گریز برت رہا ہوں، جبکہ یہ جھجک، یہ فاصلہ تو حالات کا پیدا کردہ تھا، جس کا واحد اور بہترین حل میرے پاس یہی تھا کہ میں اپنے جذبات اور نیت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، مگر آپ نے تو میری آرزوؤں کو کچھ اور ہی نام دے ڈالا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے وجود سے محبت کی ہے زرناب شاہ؟ اس نے اچانک رک کر سوال کیا تو دم سادے کھڑی زرناب سختی سے نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اگر ایسا ہوتا نا تو میں رشتہ بھیجنے سے پہلے آپ سے اپنے بہت سے خدشات کی تصدیق چاہتا، وہ بنا کسی جھجک کے صاف الفاظ میں بولا تو زرناب نے مارے شرمندگی کے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ مگر میری محبت اتنی سطحی نہیں، اگر یہ اتنی ہی سطحی ہوتی تو سالوں پہلے آپ کے نظروں سے اوجھل ہونے پر یہ بھی کب کی فنا ہو چکی ہوتی، یوں میرے ساتھ میرے اندر زندہ نہ ہوتی، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو وہ خود پر سے ہر اختیار کھو بیٹھی اور بری طرح رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے مصطفیٰ، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ آپ بھی صہیب کی طرح بنا کچھ کہے سنے صرف مجھے سزا سنائیں گے، جبکہ مجھے اعتراف ہے کہ اگر اس دن آپ فرشتہ بن کر صحیح وقت پہ نہ آتے تو آج میں برباد۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کے سسکنے لگی تو سیف کا دل اس کے خدشوں اور خوف پہ کٹ کر رہ گیا۔ وہ پل پل کس ذہنی اذیت سے گزری ہوگی وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔
بس بس میری زندگی اور نہیں. آپ کو اب کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. میں دوبارہ کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا. وہ پورے جذب سے بولا تو اس درجہ محبت اور مان کا احساس جناب کے آنسوؤں میں شدت لے آیا. سیف نے اسے کھل کر اپنا درد بہانے دیا، یہاں تک کہ اس کے اشک خود ہی تھمنے لگے. اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ میری دلہن بننا پسند کریں گی؟ بادلوں کے چڑھتے ہی اس نے کستن ہلکے پھلکے لہجے میں سوال کیا تو جناب کا چہرہ مارے حیا کے تپ اٹھا. میں فون بند کر رہی ہوں. واہ، ایسے کیسے فون بند کر رہی ہیں؟ اچھا یہی بتا دیں کہ آپ کو یہ چلغوزہ بطور دلہا قبول ہے؟ وہ شرارت سے بولا تو جناب اس بھولے بسرے حوالے پر جو ہنسی تو پھر ہنستی چلی گئی. اس کی زندگی سے بھرپور ہنسی سیف کو مبہوت کر گئی. اس جھرنے میں اسے اسی شوخ و شنگ لڑکی کی چنکار سنائی دی تھی جسے لوٹانے کا اس نے خود سے عہد باندھا تھا. قبول ہے، اپنی روح کی گہرائیوں سے قبول ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تو سیف علی جنگ کے لبوں پہ شاندار مسکراہٹ آ ٹھہری. اس کھلکھلاتے اقرار پہ مصطفیٰ عبداللہ آپ پہ اپنی ایک تو کیا 100 جانیں بھی وار سکتا ہے جناب شاہ. وہ غمگین لہجے میں بولا تو جناب کا چہرہ کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑ گیا. اگلے ہی لمحے اس نے گھبرا کر رابطہ منقطع کر دیا تو سیف کا بے ساختہ کہکہ آنے والے دنوں کو خوشیوں کی نوید دے گیا. روشنیوں سے سجی بارات ایک شہزادے کو ساتھ لیے سفید حویلی کے جگمگاتے آنگن میں اترنے کو تھی. معجزے یوں بھی ہوتے ہیں، کسی کو یقین نہ آ رہا تھا. پورا نور والا اپنی چھوٹی بیوی کو بھرپور عزت سے اپنے ہر دل عزیز سیف صاحب کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے حویلی میں امڑ آیا تھا. سیف نے جس فخر سے جناب کو اپنایا تھا اس نے لوگوں کے دلوں میں پنپتے ہر ابہام کا خاتمہ کر دیا تھا. سفید حویلی میں ہر چیز، ہر تیاری پہلے سے بڑھ کر تھی، شاید اس لیے کہ اس بار سب کے دل حقیقی خوشی اور اطمینان سے لبریز تھے. ایسے میں ایک صرف معصومہ تھی جن کی شرمندگی اس گزرے ایک ماہ میں ملال میں ڈھل گئی تھی. وہ اپنی سسرال میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں سے جن کے لیے ماں کا یہ گھناؤنا روپ حقیقتاً گہرے صدمے کا باعث بنا تھا. وہ اپنے شوہر اور ان کے گھر والوں کے حوصلے اور بڑھائی کی بھی قائل ہو گئی تھی. اگر اس دن بیوی نور بانو بختیار شاہ کو نہ روکتی تو آج وہ ایک طلاق یافتہ عورت ہوتی. وہ سچ میں اپنی ساس کی مکروز تھی جن کی بیٹی کو برباد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر وہ ان کا گھر بچانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کے آگے ڈٹ گئی تھی. بی بی نور بانو نے اس دن کے بعد سے معصومہ شاہ کو ایک لفظ نہ کہا تھا، بس ایک خاموشی بھری لاتعلقی تھی جو ان کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اختیار کر لی تھی. بختیار شاہ نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا، اس سے زیادہ سمجھوتے کی ان سے امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن معصومہ کے لیے جان چھڑکنے والے شوہر کی یہ لاتعلقی جان لیوا تھی. وہ پل پل پچھتا رہی تھی، کٹ رہی تھی. ایسے میں آج جب رونق اپنے عروج پر تھی تو ان کی ہمت جواب دے گئی تھی. وہ بے اختیار ہاتھ جوڑے ان کے کمرے میں آ کھڑی ہوئی تھی. آپ کو آپ کی سگی بہن کی ان خوشیوں کا واسطہ ہے بختیار، مجھے معاف کر دے. میں آپ کی اس نفرت کو مزید نہیں سہ سکتی، خدا را مجھے معاف کر دے. روتے ہوئے وہ یخلخت ان کے پیروں میں جھک گئی تو ساکت کھڑے بختیار شاہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے. یہ کیا حرکت ہے؟ اٹھو فوراً، وہ ناگواری سے بولے، مگر معصومہ ان کے سامنے دو زانوں زمین پہ جھکی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. میں بہت بری ہوں، بہت بری. بے شک میں نے آپ کے اعتبار کو توڑا، آپ کے ماں باپ کو دکھ دیا، آپ کی معصوم بہن کے کردار جگہ جگہ رگیدہ میلا کیا، مگر باخدا یہ سب میں نے اپنے لیے نہیں کیا. یہ سب میں نے اپنے بھائی کی محبت میں کیا جو مجھے اپنے بچوں کی طرح پیارا تھا. مگر وہی بھائی میرا سب کچھ داؤ پہ لگا گیا، مجھے رسوا کر گیا. اللہ نے اسے ہی میری پکڑ کا سامان بنا دیا. اس سے بڑی سزا بھی بھلا کوئی ہو سکتی ہے؟ اوپر والے کی لاٹھی سچ میں بے آواز ہے، ہائے بڑی بے آواز ہے. زاروں قطار روتے وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی. بے اختیار بختیار شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا. گری ہوئی صحت اور ملگجا حلیہ لیے وہ آج اس خوشی کے موقع پر بھی لفظ پچھتاوے کی عملی تفسیر بنی بیٹھی تھی. اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھے تھے اور زمین پہ گری معصومہ کو شانوں سے تھام کر اٹھا لیا تھا. ان کے چھوتے ہی وہ اس بے قراری سے ان سے لپٹ کر روئی تھی کہ بختیار شاہ کی اپنی آنکھوں میں بھی دھواں سا بھر گیا تھا. میں نے تمہیں معاف کیا معصومہ، صرف اس لیے کہ اگر میری ماں مجھے ایک موقع دے سکتی ہے تو مجھے تمہیں بھی ایک موقع ضرور دینا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ تم اب کی بار میرا اعتبار نہیں توڑو گی، مجھے میری ہی نظروں میں شرمسار نہیں کرو گی. وہ نرمی سے بولے تو معصومہ شاہ کو لگا جیسے انہیں سارے جہان کا خزانہ مل گیا. وہ اپنی دسترس میں موجود نعمتوں کی قدر و قیمت انسان کو انہیں کھو کر ہی آتی ہے، کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں. ان کے سینے سے سر اٹھائے بنا وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تو بختیار شاہ نے پرسکون انداز میں انہیں شانوں سے تھام کر خود سے الگ کیا. چلو پھر جا کر تیار ہو جاؤ اور آج اپنی نند کو چھوٹی بہن کی طرح رخصت کر کے سب پر یہ بات ثابت کر دو. وہ مسکرا کر بولے. ان کی بات پہ معصومہ نے پوری نیک نیتی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے بہتے اشک سمیٹ لیے. محبتوں اور دعاؤں کی بڑی گہری اور ٹھنڈی چھاؤں تھی
جن کے سائے تلے رخصت ہو کر جناب سیف کی سنگ چلی آئی تھی۔ اس کے گھر پہ ان کے رشتہ داروں کے باعث خوب ہی رونق تھی۔ اسی ہنسی مذاق میں ڈھیروں رسموں کے بعد اسے سیف کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سب کے باہر نکلتے جناب نے دھیرے سے سر اٹھایا تھا۔ قسمت حقیقتاً کبھی کبھی انسان کو افسانوں سے بڑھ کر حیران کر دیتی ہے۔ وہ مصطفیٰ عبداللہ کے کمرے میں اس کی دلہن کی حیثیت سے موجود تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوشگوار حیرت سے ارد گرد کا جائزہ لیتی وہ اپنا فرشی غرارہ سمیٹے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر دریچے کے اس پار آسمان کی سیاہ گود میں چمکتے چاندی کے تھال پہ پڑی تھی۔ وہ مبہوت سی 14ویں کے چاند کو تکتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی، جو آج سے پہلے کبھی اتنا روشن محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسی اثناء میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ جناب نے پڑھ کر دیکھا تھا۔ آنے والے کی سیاہ آنکھوں سے اس کی آنکھیں چار ہوئی تھیں اور وہ سٹ پٹا کر رخ موڑ گئی تھی۔ تھک تھک کرتے دل کے ساتھ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ دل فریب خوشبوؤں کا دائرہ اس کے گرد تنگ ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ سر تا پا اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ جناب کے شانوں پر ایک نرم لمس آ ٹھہرا تھا۔ وہ پوری جان سے لرز اٹھی تھی۔ جانتی ہو میں نے یہ تاریخ کیوں لکھوائی تھی؟ ایک غمگین لہجہ اس کے بے حد قریب گنگنایا تو جناب کا بار حیا سے بوجھل سر دھیرے سے نفی میں ہل گیا۔ اس لیے کہ ایسی ہی ایک روشن رات میں نے اپنے چاند کو اپنے روبرو دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ محبت پاش لہجے میں بولا تو جناب کا شرمگی چہرہ بے اختیار جھک گیا۔ سیف نے مسکراتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی اونچی کی۔ جناب کے لب کپ کپا گئے۔ کوئی اس پل مجھ سے پوچھے کہ تپتے صحرا کو پار کر کے کسی نگلستان میں پہنچنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، میری محبت کے مقدر میں ایسا حسین انجام لکھا تھا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے حسین ترین روپ کو اپنے پرشوق نگاہوں میں سموتے ہوئے وہ جذب سے بولا تو اس کے جذبوں کی حدت جناب کے رخسار دہکا گئی۔ تم میری ہستی کا کل ہو جناب مصطفیٰ، تمہیں نکال دوں تو مصطفیٰ عبداللہ کے پاس سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے تو جناب کی پوری ہستی اپنی محبت کے اس پہلے تحفے میں سمٹ آئی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ اور جناب کی ذات سے اگر مصطفیٰ کو نکال دوں تو جناب کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ آپ میری محبت ہی نہیں بلکہ میرے ہر درد کا انعام ہے۔ میرا شب تاب میرا جگنو ہے، وہ شب تاب جس کی جگمگاہٹ نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمیٹ دیا، جس نے جناب کو اپنی روشنی سے آفتاب بنا دیا۔ اس زہرے کو آفتاب بنانے کے لیے شکریہ، بے حد شکریہ۔ پرنم آنکھوں سے اس کے ایمان افروز چہرے کو تکتے ہوئے جناب نے عقیدت سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے حنائی ہاتھ میں تھام کر لبوں سے لگا لیا تو مصطفیٰ عبداللہ کا دل اس بیش بہا اظہار پر دھڑکنا بھول گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جذبوں کی تمام تر شدتوں کے ساتھ اپنی حیات کو خود میں سمیٹ لیا۔ بے شک ان کا رب بڑا حلیم، بڑا انصاف پسند ہے، اور آج ان دونوں کو اس کے انصاف، اس کی محبت پر جیسے یقین آ گیا تھا۔ تو یہ تھی اس ناول کی آخری ایپیسوڈ اور یقیناً آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اور مجھے یہ ناول خود بہت اچھا لگا، جس طرح سے یہ ایک مزے کا کریکٹر تھا، تھوڑا ہٹ کر تھا اور بہت پیچیدہ بھی تھا، ظاہر سی بات ہے کمپلیکیٹڈ تھا، کیسے شروع ہوا کہاں پر ختم ہوا، مزے کی سٹوری تھی۔ میں نے تو بہت انجوائے کیا، یقیناً آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک دینا مجھے مت بھولیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔